میں جو ہے آج جو سوچا تھا میں نے جو وہ پوسٹ اسلام کے حوالے سے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا ہوں، تو اسی کے حوالے سے میں پوسٹ اسلام کا جو تھریٹ ہے وہ اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جو ہمارا ہسٹری آف آئیڈیاز کا کورس ہے وہ تو ہم چلاتے رہیں گے، لیکن یہ چیزیں میں ابھی پڑھ رہا ہوں اور میں نے آج اسی کے اوپر پریزنٹیشن دینی تھی، تو پوسٹ اسلام ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے تحریکات اسلامی کے لیے، اسی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، اور میرے خیال میں جو بات یہاں پہ چل رہی تھی اس سے وہ لنک اپ بھی ہے، تو اس سے جو ہے وہ اس کی کنٹینیوٹی بھی برقرار ہے۔ دیکھیں، ایک جو ایشو ہے نا وہ یہ کہ کسی چیز کا بہت زیادہ تواتر کے ساتھ ہونا دلیل نہیں فراہم کرتا کہ وہ چیز اپنی اصل کے اندر ہی پھیل رہی ہے۔ کسی چیز کا تواتر کے ساتھ اظہار کرنا اور ہر نظام زندگی میں اظہار کرنا اور ہر جگہ پہ کرنا اور اس طرح کرنا ہے کہ وہ ہر جگہ سے ہر ایک سے کمپیٹیبل نظر آئے، اس کے نتیجے میں عموماً آپ اس آئیڈیا کی یا اس کانسیپٹ کی یا اس ریلیجن کی یا اس تھیوری کی یا اس فلسفی کی کرٹیک ڈیولپ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے اس کا کوئی اپنا جوہر ہی نہیں ہے، ہر جگہ پہ مل جاتی ہے، ہر چیز میں مل جاتی ہے۔ تو فی الحال آج کل جو ہم لوگ کر رہے ہیں جس چیز کے ساتھ یہ وہ اسلام ہے، اسلام کے ساتھ یہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہر جگہ اسلام ہے اور کہیں پہ بھی باقی نہیں رہتا، نہیں ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیا ہے جو جنریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو دو کانسیپٹ سے استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو ٹرم استعمال کی گئی 2003 آن ورڈ اسے ہم کہتے ہیں کاسموپولیٹن اسلام، صحیح ہے۔ اور اب جو کچھ لوگ اس کو جو ٹرم استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں پوسٹ اسلام۔ اسلام کے اندر سے اسلام کی ایک ایسی ری انٹرپریٹیشن، اسلام کے اندر سے ہی ایک ایسی ری انٹرپریٹیشن جو کمپیٹیبل ہو جائے چینجنگ ورلڈ سینیریو کے ساتھ، ایک ایسی انٹرپریٹیشن اسلام کی جو کہ چینجنگ ورلڈ سینیریو کے ساتھ بالکل کمپیٹیبل ہو جائے۔ اس کا تجربہ کسی نہ کسی سطح پر امریکہ میں کرسچینٹی کے ساتھ ہوا۔ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت مغربی دنیا کے اندر سب سے زیادہ مذہبیت، کرسچن عصبیت اگر کہیں پائی جاتی ہے تو وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کے اندر کرسچینٹی ایک بڑی پاورفل قوت ہے، لیکن اس کے باوجود کرسچینٹی بالکل نہیں۔ تو اٹ کریٹس این illusion آف کرسچینٹی بٹ ان فیکٹ اٹس ناٹ کرسچینٹی۔ ایونجیکل کرسچینٹی جو امریکہ کے اندر بہت طاقتور چیز ہے، اس کے اندر کرسچن مورالٹی ہے بہت زیادہ، اور وہ بہت ساری چیزوں کو کرسچن بنیادوں پر رد کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی تشریح پیدا ہوتی ہے کرسچینٹی کی جو بالکل وال اسٹریٹ ریشنالٹی سے کمپیٹیبل ہے، بالکل کمپیٹیبل ہے مینہٹن کی ہیڈنسٹک لائف کے ساتھ، بالکل کمپیٹیبل ہے اس اینتھروپولوجیکل، سوشیولوجیکل، سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے جو کہ ہارورڈ میں اور MIT میں اور اسٹینفورڈ میں ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کیا ہے، یہ کس طرح، یہ کیسا ہو گیا؟ تو یہ بیسیکلی جو کوشش ہے اس وقت مثلاً مغربی دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ پوسٹ اسلام کا جو آئیڈیا ہے وہ جنریٹ کیا جائے۔ پہلی کوشش نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس وقت وہ جو ہے وہ بہت زیادہ، تو آپ نے ایک نئی چیز دیکھی ہوگی پاکستان کے اندر پچھلے 10 سال کے اندر، وہ لوگ جو اسلام کا نام نہیں لیتے تھے یا اوائڈ کرتے تھے اسلام، وہ بڑا زور سے لیتے ہیں اسلام کا نام۔ ہجڑے، طوائفیں، بدماش، سب اسلام کی بات کرتے سب کرتے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے اس سے اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ انڈرمائن نہیں ہوتی طوائف بازی یا ہجڑا بن کے
ہجڑوں کی طرح تالیاں ٹھوکنے کا تعلق نہیں اسلام. ایک اچھا مسلمان ہوگا, ایک اچھا ہجڑا ہو سکتا ہے, ایک اچھی قواعد ہو سکتی ہے, ایک اچھا آرٹسٹ ہو سکتا ہے, ایک اچھا سنگر ہو سکتا ہے, ایک اچھا کچھ بھی شراب بیچنے والا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے بیسک اس کی جو اسٹرینتھ ہے, وہ یہ کہ اگر فرض کیا کوئی آدمی اچھی بات کر رہا تو آپ کیوں منع کرو, کیسے منع کرو گے وہ اچھی بات کرنے سے؟ اگر کوئی طوائف اچھی بات کر رہی, اللہ رسول کی بات کر رہے, آپ نے نہیں تم بات نہیں کرو, منع کرتے ہیں کیا؟ تہذیب میں ہے آپ کی منع کرنا؟ نہیں ہے نا آپ کی تہذیب. آپ کی تہذیب میں اچھی بات سب سے سنو, اچھی بات سب سے سنو, چاہے کوئی بھی ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ جو اچھی بات کہے گا وہ سلیکٹو ایبسٹریکشن ہوگی ریلیجن کی, اس ڈائمینشن کی جو اس بات سے بحث نہیں کرتی کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے, معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے, فرد کو کیسا ہونا چاہیے, ریاست کو کیسا ہونا چاہیے. یہ اس سوال کو ایبسٹریکٹ کر دو, اس سوال کو مائنس کر دو, اس کے بعد سب کچھ کرو. یعنی کوئی بھی آپ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, اس میں آپ اسلام کی بھی بات کر دو. آپ ایک میوزک ویڈیو لانچ کر رہے ہیں, اس میں اسلام کی بھی بات کر دو. آپ جو ہے سواد کے متاثرین کی میں, اس میں اسلام کی بھی بات کر دو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈومیننٹ ویلیو کور ہوگا وہ تو اپیرنٹلی اسلامک ہوگا, لیکن اس کے نظر جو ویلیو نکل جائے گی وہ سم تھنگ ادر دین اسلام ہوگی. یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی کرسچینٹی کے ساتھ ہوا ہے امریکہ کے اندر پچھلے 300 سال کے اندر, کم از کم ڈیفینیٹلی 300 سال کے اندر تو امریکہ میں ایسا ہوا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ جو پوٹینشیل تھریٹ ہے اس کو ایکڈیمیکلی انگیج کرنا ڈیفیکلٹ ہے. کیوں؟ جو میجر اسٹرینتھ ہے اس کی کہ اٹ از ناٹ این ایکڈیمک موومنٹ. ایکڈیمک موومنٹ ہوتی ہے نا, یو کین ریسپونڈ ایکڈیمیکلی. اٹس بیسیکلی اے کلچرل موومنٹ. بیسیکلی جو اس کی پاور بیس ہے وہ اکیڈمکس نہیں ہے, کوئی تھیوری نہیں ہے, کوئی ڈسکورس نہیں ہے, کوئی لٹریچر نہیں ہے جس کو آپ جا کے کاؤنٹر کرو. بیسک جو اس کا پاور فٹ ہول ہے وہ ہے کلچر, کلچرل ایکٹیویٹی کے ساتھ. اور اس کا تجربہ امریکہ میں نہیں بلکہ کلچرل فورس کے ذریعے سے سرمایہ دارانہ نظام کو غالب کرنا اور لبرلزم کو غالب کرنا, اس کا کامیاب تجربہ 2 جگہ پر وہ کر چکے ہیں. ایک ہنگری کے اندر اور ایک پولینڈ کے. 1982 سے لے کر 1979 90 92 تک یہ سکسیسفلی, جسے ہم کہتے ہیں سالیڈیرٹی موومنٹ. ٹھیک ہے, سنا یہ لفظ آپ نے, سالیڈیرٹی موومنٹ. سالیڈیرٹی موومنٹ کے لیے آپ کوئی بڑا دھاندو قسم کا لٹریچر پروڈیوس نہیں کرتے, لیکن زبردست قسم کے پروڈیوس لٹریچر کو بھول چٹا دیتے. یعنی کہ جو لٹریچر مارکسسٹوں نے پروڈیوس کیا ہے ایسٹرن یورپ کے اندر, آپ اس کا عشر اشیر بھی نہیں پیدا کر سکے لبرل ایسٹرن یورپ کے اندر. اس کے مد مقابل اس پتا کا لٹریچر پروڈیوس نہیں کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے ایک ایسی سالیڈیرٹی موومنٹ پیدا کی جو کہ کلچرلی لبرل تھی اور ایپسٹیمولوجیکلی پوز کرتی تھی مارکسسٹ. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ پوز کرتی تھی علمی طور پر انہی چیزوں کو جو کہ کیا کہتے ہیں مارکسسٹ یا سوشلسٹ آئیڈیل کے قریب قریب کی کوئی چیز ہے, لیکن بنیادی طور پر جو ایجنڈا تھا وہ پیورلی لبرل ایجنڈا تھا. اور اس میں پولینڈ کے اندر اور ہنگری کے اندر بالکل کچل کے رکھ دیا سوشلسٹوں کو اور مارکسسٹوں کو. تو یہ 2 تجربے جو ہیں, ان دونوں کی ایک سنتھسس, جب میں وہ لٹریچر پڑھتا ہوں جو کاسموپولیٹن اسلام کے لیے پروڈیوس کیا جا رہا ہے, تو اس میں جو اپروچ دکھائی دیتی ہے جو کہ ایکسپلسٹلی اس کے اندر نہیں ہے لیکن امپلسٹلی جس نے لبرل ٹریڈیشن کو پڑھا ہے اور ریڈ کیا اس کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو اس کا زور ہے وہ 2 چیزوں پہ. ڈونٹ یوز اسلام ان اٹس ایپسٹیمولوجیکل کانٹیکسٹ. یوز اسلام
in a cultural context, and present your argument not in an academic manner. Present your argument in ethical or cultural manner, so that you cannot be questioned. आपको ओ ये तो ये वो ये हो गया, चलो फिर ऐसे कर लेते, अब ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते. अब पकड़ोगे किस पे? लिटरेचर तो प्रोड्यूस हुआ नहीं. जो इसकी सबसे सक्सेसफुल जगह जो मौजूदा था वो ईरान के अंदर है. आप देख लीजिए, ईरान के अंदर अभी यानी कि 3 दिन पहले अमेरिका में एक बिल पास हुआ, उसके अंदर ईरान के अंदर कल्चरल रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने $50 करोड़ रखे हैं. और जो वो है ऑपोजिशन, उसको फंड करने के लिए 5-10 करोड़, 50 करोड़ कल्चरल रेवोल्यूशन के लिए, और उनको फाइनेंस करने के लिए और ये सब कुछ. और जो ऑपोजिशन वगैरह उसके लिए 5 करोड़. यानी कि आप फंड की एलोकेशन की वो देखें. क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी सियासी लीडर को खरीदता हूँ या बेचता हूँ तो उसमें तो पकड़ा जाएगा ना वो कि भाई आपका क्या. लेकिन एक कल्चरल एक्टिविटी को आप कैसे पकड़ोगे, किस तरह पकड़ोगे आप? कहोगे तो अच्छा ये मुहर्रम है, इसमें हम ये काम करना है, मुहर्रम में हम पानी पिलाएंगे. तो कौन मना करेगा पानी पिलाने? पानी पिलाना अच्छी बात है, छबील लगाएंगे. या मुहर्रम में 9वीं का और 10वीं का रोजा रखते हैं, ईरान में बहुत रोजा खुलवा रहे हैं, इसमें क्या है? कौन मना करेगा? लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा जरूर कर देंगे जो ईरान के अंदर नहीं होता 9 और 10 को, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देंगे. लेकिन वो किसी आम आदमी की समझ नहीं. क्यों? क्योंकि कल्चरल एक्टिविटी में डायरेक्टली कौन पार्टिसिपेट करता है? आम आदमी पार्टिसिपेट करता है. उसका दिमाग काम नहीं कर पाता, आम आदमी का दिमाग काम नहीं कर पाता. और इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्ड करता है इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट को. वो थोड़ी देख रहा होता है गली मोहल्लों में क्या हो रहा है, पता भी नहीं चलता अच्छा क्या हो रहा है. सॉलिडेरिटी मूवमेंट एंड कल्चरल इन्वेजन, इसके जरिए आप एक, और इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि उस चीज को जिसको आपको खत्म करना होता है सबसे ज्यादा उसको इस्तेमाल करना. उल्टा काम, यानी कि बजाय उसको करने में उसकी तारीफ करना. सब उसकी तारीफ करेंगे, सब उसकी बताएंगे, फिर आखिर में बता देंगे इस्लाम ये होता है. मैं तो इस्लाम इससे कोई अच्छा काम करके, कोई बहुत ही खबीस आदमी अच्छा काम करेगा, सब लोग कहेंगे यार है तो बड़ा खबीस लेकिन काम तो अच्छा किया. तो क्या मैं इस्लाम इससे समझता, इस्लाम और ये कंपैटिबल. हज़रत अली का कौल है कि शैतान खैर पैदा नहीं कर सकता, लेकिन खैर में शर मिला दे, उसमें शामिल कर देगा, जरा सा कुछ शामिल कर देगा कुछ. तो आप कहेंगे चलो यार ये सब कुछ तो है लेकिन ये तो अच्छा है, तो ये इसमें क्या है. तो इसके नतीजे में डिस्कोर्स पैदा होता है एक ऐसा, जिसके नतीजे में कुछ ऐसी कल्चरल बैरियर्स होते हैं जो रेजिस्ट कर रहे होते हैं उन चीजों को अकोमोडेट करने पे. पॉपुलिस्ट के लेवल पे वो शामिल हो जाते हैं. पॉपुलिस्ट के जब एक चीज पॉपुलिस्ट के लेवल पे शामिल हो जाती है तो इंटेलेक्चुअल एलीट को उसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, और उसके लिए वो क्या करता है, सोर्सेज के अंदर गड़बड़ करता है, सोर्सेज को री इंटरप्रेट करना शुरू करता है. क्यों? क्योंकि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो. एक चीज जब कल्चरली एक्सेप्टेबल हो जाती है तो फिर आपसे कहा जाता है अब इसको आप तब्दील या आप री इंटरप्रेट कर. क्यों? सब ये कर रहे हैं, इसमें क्या हर्ज क्या है. तो अगर आप यूँ कर लें तो अगर रूलिंग डिपेंड करता है, वो रूलिंग एलीट इस तरह नहीं करती तो वो या कम से कम इंटेलेक्चुअल एलीट ऐसा नहीं करती तो ऑब्सोल्यूट हो जाती. उसकी जगह कोई दूसरी रिलेटिवली ज्यादा खबीस जो होती है वो उसकी जगह ले लेती है, और मास मोबिलाइजेशन के थ्रू आप उनको रिप्यूडिएट करें. एग्जैक्टली जैसे सोशलिज्म के अंदर हुआ, यानी कि हंगरी और पोलैंड वगैरह के अंदर पहली सतह के अंदर उन्होंने उस तरह से लिबरल फोर्सेस को एंटर नहीं होने दिया. तो उसने क्या किया, उन्होंने पहला काम किया कि न्यू लेफ्ट थॉट डेवलप की, लेफ्ट के माइन्यूट और डायल्यूटेड शक्ल, और उसके 4 बेसिक उसूल लगे जो कि चारों मार्क्स के खिलाफ, मार्क्स की बेसिक आइडियोलॉजी था. 4 उसूल उन्होंने क्या बताया कि नंबर 1, now the leftist movement will become non-apoplectic. Number 1, non-apoplectic, unorthodox. Number 3, adaptable and accommodative.
and number 4, open to the future. ये 4 यानी कि मार्क्स कहता था एपोकलिप्टिक होगा भाई रेवोल्यूशन, तशद्दुद होगा उसमें, तो नहीं हम तशद्दुद वगैरह नहीं करेंगे, हम नॉन एपोकलिप्टिक पीसफुल होगी हमारी स्ट्रगल। दूसरा ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट जो होते थे वो कहते थे हम ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट, जिनको हम रशियन मार्क्सिस्ट भी कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि सरमायादारी के बाद सोशलिज्म आएगा, तो जब सोशलिज्म आएगा तो वो रिवर्ट नहीं होगा सरमायादाराना नज़्म मईशत की तरफ। अगर आप अनऑर्थोडॉक्स कहते हो अपने आप को, तो आप कहोगे कि अगर सोशलिज्म को बरकरार रखने के लिए मार्केट का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा है तो किसी तौर पर आप कॉम्प्रोमाइज कर रिवर्ट करो, और उसके लिए थोड़ी बहुत उल्टी सीधी एक्सप्लेनेशन जो लेनिन की है या कि हिस्ट्री मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, उससे जस्टिफिकेशन निकाल कर, और ग्राम्शी की मनूवर ऑफ रेवोल्यूशन की, यानी कि मनूवर ऑफ रेवोल्यूशन का क्या कि अगर आपको लग रहा है कि रेवोल्यूशन यहाँ आ जाएगा तो आप क्या करो, आप इस्टेब्लिशमेंट खुद इस तरह के इकदाम करे कि लोगों को लगे कि इनकलाब आ रहा है, और वो ठंडे होकर बैठ जाओ, उसके बाद फिर अपने काम से चले जाओ। मनूवर ऑफ रेवोल्यूशन ग्राम्शी का आइडिया। तो इस तरह के उन्होंने कहा नॉन एपोकलिप्टिक होगा और नॉन अनऑर्थोडॉक्स होगा, कि हम जब चाहेंगे सोशलिज्म को रिवर्ट करने के, सरमायादारी की तरह जब देखेंगे मार्च करेंगे, रिवर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तीसरा उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है वो एडेप्टेबिलिटी होगी। एडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब, सरमायादारा तर्ज जिंदगी में जो चीजें काबिल कदर है, अगर वो हम देखेंगे कि सोशलिज्म के बरकरार रखने के लिए उनको इख्तियार किया जा सकता है, खास तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसे हम इख्तियार करेंगे। और इसके जरिए से उन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, जो कि खुद ग्रोथ, यानी कि जो सोशलिस्ट कामयाब थे वो इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते जो मार्केट चैनल से आते आमतौर पर रशिया वगैरह के अंदर, वो कोशिश करते थे उन टेक्नोलॉजी को इख्तियार करने के जो मार्केट एक्स्ट्रा मार्केट मीडियम से आती थी। लेकिन ईस्टर्न यूरोप के अंदर इन्होंने क्या किया, मार्केट चैनल से भी जो आ रही थी टेक्नोलॉजीज उनको भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ये सब सोशलिस्ट कर रहे हैं, कैबिनेट नहीं कर रहे, सब सोशलिस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है पीटर गावन के उसके साथ साथ वो ये भूल गए कि सरमायादाराना निजाम के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी जनरेट होती है तो वो नेसेसरीली मार्केट के साथ कनेक्टेड होती है। तो जब आप उस टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं तो उस सरमायादाराना मार्केट को भी लेके आ जाते हैं साथ, सिर्फ वो टेक्नोलॉजी नहीं आती, टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स अलॉन्ग विद मार्केट रैशनैलिटी अलॉन्ग विद, तो वो मार्केट रैशनैलिटी भी है। और चौथा मैंने क्या बताया था कि वो पीसफुल है, तो नॉन एपोकलिप्टिक है तो पीसफुल ही होंगे। और क्या करें, ओपन टू फ्यूचर। ओपन टू फ्यूचर जो है वो क्या है कि फ्यूचर को व्यू करने का क्या तरीका है। तो फ्यूचर को व्यू करने का तरीका ये है कि अगर फर्क किया कि तरक्की आपकी बुनियाद है, तो ईस्टर्न यूरोप के अंदर अगर आप रह के देखेंगे तो उनके पास तरक्की और प्रोग्रेस का मेयार क्या है। 1924 से लेकर 1982 तक ईस्टर्न यूरोप की जो आबादी थी उसका जो तर्ज जिंदगी था उसमें 9% इजाफा हुआ था। एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो 9% इम्प्रूव कर गए। 9 बहुत ही मिनिमम कहते हैं जो वेस्टर्न सोर्सेज हैं, और अगर तुम ये देखो तो वो कहते हैं कि 24 से 27% जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है रेज कर गया था 1924 से लेकर 1982 तक या 1974 तक। लेकिन अगर ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप का कंपैरेबल मुआवजा किया जाए तो एक सोशल ब्लॉक है और एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, तो जो वेस्टर्न यूरोप है उसमें जो तर्ज जिंदगी बुलंद हुआ था वो ऑब्वियसली मोर देन 40% एज कम्पेयर टू ईस्टर्न यूरोप। तो जाहिर है कि आइडियल क्या बनेगा जब आप प्रोग्रेस को और ओपन टू फ्यूचर होगे तो आपका आइडियल क्या बनेगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। लिहाजा वो लोग जो कि 1924 में सोशलिस्ट इनकलाब में इन्वॉल्व रहे होंगे किसी न किसी सतह के ऊपर, या दूसरी पहली जंग अजीम तक किसी न किसी सतह 1945 तक जो जनरेशन थी, तो वो तो 1982 में मर खप गई होगी ना। वो लोग जो कि 20-22 साल के होंगे 1982 के अंदर, वो लोगों के लिए आइडियल, उन्होंने तो वो दौर देखा ही नहीं जो ईस्टर्न यूरोप के इनकलाबात से पहले का
دور خریدنا تو وہ دور یاد ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ لٹریچر ٹیکسٹ کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ کس کی ڈائنامکس سے تبدیلی آ رہی ہے؟ وہ سوشلسٹ خود کر رہے ہیں. سوشلسٹ خود اس میں تبدیلی کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سوشلزم نے ڈیکیپیٹیٹ اٹسیلف، اپنا گلا خود کاٹا سوشلزم اپنے ہی ہاتھوں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو سو کالڈ کیا کہتے ہیں پوسٹ ماڈرن اسلام یا پوسٹ اسلام کا جو آرگیومنٹ ہے، اس کے اندر ان کی کوشش یہ نہیں ہے کہ لٹریچر کو تبدیل کرو، کلچرل انوائرمنٹ ایسا کر دو جس کے نتیجے میں لٹریچر کو تبدیل کرنا پڑے. رمضان کے جو پروگرام ہوں گے ان کے اندر قرآن کی کون سی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ جو یعنی کہ یہ بہت ہی پوش قسم کے جو چینلز کھولے ہوئے ہیں رمضان کے اس میں کون سے قرآن کی آیات ہیں آپ کمیونیکیٹ کرو گے وہاں پہ؟ وہ جو کلچرل انوائرمنٹ ہے سادگی کے سادگی مطلب یہ ہوتی ہماری جو ماسی ہے وہ کیا بتاتی ہے، اس سے میں بہت گفتگو کرتا ہوں، بہت بوڑھی ہے وہ، جہاں دیدہ ہے وہ بوڑھا آدمی جہاں دیدہ ہو، اس کے پاس ایک وزڈم ہوتی ہے جو عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی، پڑھے لکھے آدمی چاہے وہ بالکل لٹ مار جائے گا. کہنے لگی رمضان آ رہے نا بچے بڑے شور مچا. میں نے کہا اچھا رمضان میں بچے شور کیوں مچا؟ وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کھانے کے پروگرام، کھانے کو مان، یعنی کہ ان کے جو گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بھی ہے، کیونکہ وہ 3-4 بہنیں ہیں، وہ ساری کام کرتی ہیں، اور نانی ہے بڈھی وہ بھی کام کرتی ہے، تو ان کے پاس ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بھی ہے. ایک آدمی نے اپنی باؤنڈری میں ان کو ٹھہرنے کی جگہ دی ہوئی ہے، یا شاید وہ کوئی بدماش آدمی ہوگا جس نے زمین پہ قبضہ کرنے کو بلایا، تو لائٹ بھی ہوتا ہے ٹی وی میں. تو کہیں کہ بھائی رمضانوں میں سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں بچے، کیونکہ جب بھی ٹی وی پر کھانے کی بات ہو رہی ہے. حد تو یہ کہ ایک بریلویوں کا بھی ایک چینل ہے، اس کا نام ہے الحق، نہیں ہے اس میں مدنی نہیں، چھوٹا سا نام ہے الحق، یا اس میں ہے نا مولانا صاحب انہیں پگڑی وغیرہ آئیں گے، سبزیاں وغیرہ پھل وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کیا کھانا چاہیے. اس میں حکمت کی پوائنٹ آف ویو، حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے ہیں. تو پہلے میں نے سمجھا کہ حکمتی کا چکر وقت بتا رہے ہیں کہ گوشت کس طرح پکانا چاہیے، کس طرح کھانا چاہیے، تو وہ تربیت ہی کر رہے ہوں گے ظاہر ہے، صحت اچھی رکھنے کے لیے کس طرح پکانا چاہیے، کس طرح کھانا چاہیے. تو جب یہ مذہبی چینلز کے اوپر آ رہا ہے تو سوچ لو تو کون سی بات چلے گی، کلچرلی کون سی بات چلے گی؟ جب ابھی آپ دیکھ لیجیے پروگرام آتا ہے جیو سے یا ٹی وی 1 سے، اس پروگرام کا نام ہے انعام ثواب. انعام ثواب، انعام بھی ملتا ہے ثواب بھی ملتا ہے. اس میں ایک مولانا صاحب کو بلاتے ہیں اور ایک سیلیبریٹی کو بلاتے ہیں، رمضان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک کوشچن کرتے ہیں، اس کوشچن کا لوگ فون پہ جواب دیتے ہیں، جس کا جواب ٹھیک جواب دینے والے لوگوں کے درمیان وہ کرتے ہیں بیلٹنگ، اور اس کے بعد جو ایک آدمی کا نام نکلتا ہے کمپیوٹر میں اس کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں. تو وہ دراصل عیدی ہوتی ہے، 1 لاکھ روپے عیدی دیتے ہیں فون کرتے ہیں. دراصل وہ جوا ہے، کیوں؟ کیونکہ فون جواب ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی سوال مشکل ہی نہیں. بھائی مطلب سوال یہ کہ سب سے زیادہ رمضان میں کیا چیز کھائی جاتی ہے، پکوڑے یا کھجور؟ اور بھائی کھجور تو ایک ہی کھائے گا، پکوڑے کھائے گا نا زیادہ. چلے بھائی 1 لاکھ آدمیوں نے پکوڑے، تو 16 روپے کی ایک کال ہوتی ہے، تو 16 روپے کی کال کر دی آپ نے، 16 روپے کی کال کر دی، اس میں سے 1 لاکھ آدمیوں نے کر دی کال. ایزی منی سب کو اچھا لگتا ہے نا. 16 لاکھ آ گئے آپ کے پاس، ان 16 لاکھ میں سے 1 لاکھ دے دیا آپ نے. 1 لاکھ تو نہیں کریں گے، بہت حاسد اور حریص ہیں، بہت کریں گے.
₹16 کا جوا کھیلیں گے تو دیتا ہے کام. اس کے بعد مولانا صاحب سے پوچھتا ہے اللہ رسول کی بات بتاتا ہوں, پھر سیلیبریٹی اللہ رسول کی بات بتاتا, پھر اس کے بعد دونوں کو پھول دے کے روانہ کر. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مل جاتے ہیں دھارے ایک دوسرے کو, دھارے مل جاتے ہیں. مولانا بھول جاتا ہے لوگ, مولانا یاد نہیں رہتا لوگ, ریما یاد رہتی, ریما یاد رہتی ہے. یہ ریما ایک پروگرام جس میں میں نے دیکھا تعلق باللہ کا, انہوں نے بتایا کہ اللہ سے تعلق کیسے, تو مولانا صاحب بتائیں اللہ سے تعلق, تو مولانا صاحب بتا رہے ہیں ریما کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے ساتھ تعلق کیسے جڑتا ہے رمضان کے بعد. اچھا اس میں کوئی توجہ ہوگا نہیں, ہاں ٹھیک ہے چلو. اچھا اب آپ ریما اب آپ بتائیں اللہ سے تعلق, تو انہوں نے اللہ سے تعلق کا طریقہ ہوتا ہے کہ میں آنکھ بند کر کے زور مارتی ہوں تو جڑ جاتا ہے میرا تعلق اللہ. مشکل سے مشکل سین کر دیتی ہوں, جتنے ریما نے آج تک سین کیے ہیں فلموں میں مشکل, سب اللہ کی مدد اور تعلق باللہ کے نتیجے میں ہے نا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا, اس کے نتیجے میں کلچرل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. کلچرل ٹرانسفارمیشن, ایک دن ایک ایکٹر ہے جو کہ وہ سنگر ہے, وہ ہسپتال بناتا ہے, اسکول بناتا ہے. تو میرا بچہ بیٹا ہے دیکھتا ہے, ٹی وی پہ آتا ہے رات کو پروگرام, رمضانوں میں ایک آتا تھا جس میں وہ مانگتے تھے, چندہ مانگتا, تو وہ بتا رہا تھا, تو وہ دیکھتا رہا میرا بیٹا سمجھے گا کوئی اچھا آدمی ہے, اس نے یہ امپلائی کیا کہ یہ ایک اچھا آدمی. تو میں ایک دن آیا تو کہنا وہ انکل ابرار کا گانا دیکھا. انکل ابرار کون انکل ابرار؟ یہ تمہارا انکل کہاں سے ہو گیا؟ خوب میں چیخا, خوب کنڈیم کیا میں نے. وہ اچھے کام کرتے ہیں نا, میرا کوئی اچھا کام نہیں کرتا. تو میرا بچہ میری بات سنے گا؟ میرا بچہ میری بات نہیں سنے گا. میرا باپ ہے ٹیں کرتا رہتا ہے گھر میں, یہ بیچارہ اچھا آدمی ہے, ہاسپٹل بھی بنا رہا ہے اور اپنا وہ اسکول بھی بناتا ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ سوائے بک کرنے زندگی کچھ کی ہے. انکل ابرار اچھے ہیں, گانا بھی گاتا ہے, ٹھمکے بھی لگا لیتے ہیں, لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں, اور یہ رمضانوں میں اچھے کام بھی کرتے ہیں. ہر رمضان میں ایک مذہبی ٹائپ کا گانا گاتے ہیں. نوٹ کیا نا, ہم لوگ کرتے ہیں نا, یہی تو کرتے رہتے ہیں بیٹھے. وہ جب اس کو دھندا کرنا ہوتا ہے تو ایک ریلیجیس ٹائپ کا گانا گاتا ہے. آپ نے پچھلے سال میں گایا تیرے ہنگ تیرے ہنگ, ہر چیز میں ان کو اللہ نظر آتا ہے. اس کے بعد وہ جب مانگنے آتا ہے تو وہ ریلیجیس ٹیکسٹ لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب عید آ جاتی ہے تو پھر آجا نہیں بیٹھ جا, سائیکل پہ بیٹھ جا, کڑیاں لوڑ دیا, یہ وہ نچ پنجابر کے لوگ چیرے ہوئے تو پنجابی ناچے, پنجابر نہیں اچھا مجاجن کر دو, نچ مجاجن. ہاں یہ تو میں یہ بتا لے رہا ہوں کہ یہ سلولی ہوتا ہے, ٹیکٹفلی ہوتا ہے. آپ یہ نہیں سمجھو کہ یہ رینڈملی ہو رہا ہے, ایسے نہیں ہوتا. یہ اٹ نیڈ اے کلچرل ریولیوشن. تو اس کے لیے آپ ہٹ کس کو کرو گے جا کے؟ لفظوں کو, تصویروں کو. کیونکہ اسلام بڑے ریلیجن ہوتے ہیں نا, ان کی لڑائی ہوتی ہے علم کے میدان کے اوپر. آپ بڑے آدمی کو گرا دو, اب وہ بڑے آدمی کو گرانے کے لیے اتنا بڑا لٹریچر پروڈیوس کرنے کا تو دم نہیں ہے آپ کے اندر. اور اگر آپ نے پروڈیوس کر بھی دیا اسے پڑھے گا کون؟ اب راج نے کوئی لٹریچر لکھ دیا اسلام کو, پڑھے گا اس کو کوئی نہیں پڑھے گا نا کوئی. اس کا گانا میں سن لوں گا, یہ کر دوں گا, لیکن اس کا لٹریچر تھوڑی پڑے گا کوئی. لیکن اس کی کلچرل فورس جو ہے, اس کی جو اسٹرینتھ ہے, وہ کلچرل ایکٹیویٹی کے اندر ہے, جو ایونچولی آگے چل کر گاندھی جیسے لوگوں سے کہے گا کہ کمپرومائز کرو اس پہ. بتاؤ اب پارلیمنٹ بن گئی, جسٹیفائی کرو کہ اصل میں لیجسلیشن پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہوگی, اور کوئی لیجسلیشن قابل قبول نہیں ہے پارلیمنٹ کے تھرو. تمہاری تہذیب کے اندر تو ایک آدمی, اس آدمی نے لیجسلیشن کی, اکیلا تنہا کھڑا تھا پوری تہذیب کے مقابلے پہ, خلیفہ کے مقابلے پہ, پوری خلیفہ کے ہاتھ پہ جن سب نے بحث کی ان سب کے مقابلے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. مار پڑ رہی اس کو نہیں پیچھے ہٹ رہا,
اور مار کھاتے رہا 20 سال مار کھائی اس نے, لیکن ریٹریٹ نہیں کیا, اور اس نے لیجسلیٹ کیا, پورا سینٹرل افریقہ تھا ہمبل ہی ہو گیا. لوگوں سے پوچھیے لیجسلیشن ہوتی ہے. امام احمد حنبل نکل گئے نا لوگوں سے پوچھنا, اچھا بھائی آپ بتائیں قرآن مخلوق ہے خالق, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ بتائیں. نہیں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, خالق مخلوق مجھے سمجھ میں نہیں آتا, خالق مخلوق خالق دونوں ملا دیں. نہیں ایک خالق کیا خالق پتا ہے, خالق کا مطلب نہیں پتا, لیکن اب آپ پوچھ رہے ہیں اے یا بی, اے میں نے اے اکر کھیل کے میں بتا دوں, یہ کر کیا تھا انہوں نے. کیا لیجسلیشن ان لوگوں سے کروائیں, چوروں ڈاکوؤں سے. کریڈٹ کارڈ چوری کرنے والے 2 پوڑی کے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر, وہ کریں گے لیجسلیشن, اور ان کی لیجسلیشن اختیار کرے گا. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک چیز کلچرل فورس بن جاتی ہے تو اس کے پیچھے علم موجود نہیں بھی ہو تب بھی وہ علم کے دھاروں کو تبدیل کر دیتا ہے, پلٹ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن تو وہ کریں اسلامی نظریاتی کونسل, پارلیمنٹ اس کی توثیق کر دے گی, تو اسلامی نظریاتی کونسل میں تو بیٹھے ہوئے ہیں نہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ اہل علم نہیں بیٹھے, میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ وہ اہل علم ہے. کیوں ان کو لیا, ان کو ان کی دھجیاں بکھیری جا سکتی ہیں. وہ کیا لکھا ہوں, کیا کام ہے ان کا. اچھا اگر اس کی جگہ ایک اچھی اسلامی نظریاتی کونسل بٹھا دیجیے, وہ لوگوں سے پوچھے کہ کرے گی, وہ اپنی تحقیق کریں اپنے طور پر, اس میں سب صاحب علم ہے, اصحاب علم ہے, وہ تحقیق کریں کچھ مطلب کریں, اس کے بعد اگر وہ پارلیمنٹ کو پیش کرنے کا, پارلیمنٹ اس کی توثیق, پارلیمنٹ کس بنیاد پر توثیق اور تنسیخ کرے گی. ان کے علم کی اعتماد نہیں, علم کے اعتماد پہ تو توثیق نہیں ہوتی, علم کی بنیاد پہ تنسیخ اور توثیق ہوتی ہے. اعتماد پہ کس بات پہ, کس بات کا اعتماد, کی بات ہے. کل فن میدان ہر فن کے میدان, تو جس فن کے میدان میں جنہوں نے میدان کو مار لیا وہی کریں گے نا تنسیخ یا توثیق. وہ کس بنیاد پہ کریں گے, وہ کس بنیاد پہ کریں گے. وہ جو پارلیمنٹیرین ہے وہ کس بنیاد پہ ووٹ لے کے آئے, علم کی بنیاد پہ ووٹ لے کے آئے یا اپنے ذاتی اثر و رسوخ کی بنیاد پہ ووٹ لے کے آئے, اور وہ اس قابل ہے کہ وہ حکم لگا سکیں. تمہارا کیا خیال ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو تو بہت چھوڑو, بہت دور کی بات ہے, ان کی کیا استطاعت ہوتی ہے کہ وہ یہ راجا جو منسٹر آف وہ ہے بجلی اور پانی, پر اس کے دم ہے کہ وہ بتا سکے, اس کو پتا ہے بجلی کیسے بنتی ہے, اس کے باپ کو بھی نہیں پتا, یہ نہیں بتا سکتا. میں اسے بتاؤں, اس کو پوچھو کرنٹ کی ڈیفینیشن اس کو نہیں آتی ہوگی, اسے پوچھو ایمپیئر اور وولٹ پہ کیا نہیں بتا سکتا. کس بات کا منسٹر بن کے بیٹھا ہے وہ, کس بات کا, اس بات کا کہ ہمارے ہی گاؤں سے جیتا ہے, گجر خان سے جیتا ہے, گجر خان سے جیت گیا الیکشن, اس لیے وہ بنا ہوا ان کو بیٹھا. وہ کیا کر سکتا ہے, وہ بھائی اس کو تو چلاتا ہے ایک ٹیکنیکل نو ہاؤ والا آدمی, وہ اس کو بتاتا ہے یہ بول دو, یہ بول دو. وہ تو ایک فیگر ہوتی ہے موو کرنے والی, اس کو کیا پتا, اس کا پورٹ فولیو چینج کر دو, اس کو آٹے دال کا مزید وہ بن جائے گا. اس کو بولو گے منصوبہ دراز بہبود آبادی اور اس کا بن جائے, اس کو کیا ہے. وہ کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا, تو نہ تو وہ بجلی اور پانی کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو جانچنے کی اس کے بعد علمی صلاحیت, علم کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں. وہ علم کو کیسے جانچے گا اور پرکھے گا. پالیٹیشنر جو یہ تم اسلامی تہذیب میں پیشہ ور لیڈر کبھی ہوا ہے پوری اسلامی تاریخ میں؟ پیشہ ور, اس کا کام ہے پیشہ یہ میں لیڈری کروں گا, ایسا ہو سکتا ہے پوری اسلامی تاریخ میں کوئی آدمی ایک آپ مجھے دکھا دیں جیسے کہا یہ میں بچہ پیدا ہوا اب میں سے لیڈر میں بنا, ایسا نہیں ہوتا. جینوئن لیڈر جو ہوتا ہے یہ اب پیدا ہوتا ہے تاریخ کے اندر, اور وہ علم رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کردار ہوتا ہے, اور جب وہ کہتا ہے لوگ اس کی بات مانتے ہیں. تمہارے کیا خیال ہے, احمد کوڑے مار رہے تھے لوگوں کو, ڈنڈے مار رہے تھے, جب انہوں نے کہہ دیا تو لوگوں نے قبول کر لیا. تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو لیجیٹیمائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی لیجیٹیمیسی کی دلیل کیا یہ ہے کہ چونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں اس لیے کر دو.
وہ بھائی لوگ تو کچھ بھی چاہ سکتے ہیں، اس سے کیا امپلائی ہوتا ہے کہ جو لوگ چاہیں گے وہ لیجسلیشن ہو جائے گی، وہ ہونی چاہیے ہے. حضرت نوح کے زمانے میں اگر لوگوں کی چاہتوں کے مطابق بیٹھتا کوئی کشتی کے اندر، حضرت نوح لیجسلیشن کرواتے لوگوں کو پوچھتے ہوئے بیٹھتا کوئی؟ کبھی کوئی نہیں بیٹھتا، میجورٹی کبھی نہیں بیٹھتی. بولتے بھائی یہ تو بالکل ریزن کے خلاف بات ہے، طوفان آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کشتی میں ہی بیٹھ جاؤ، طوفان میں تو کشتی کھڑی کر دی جاتی، آپ الٹی بات کر رہے ہو. کہا بھائی میں پروفٹ ہوں بہت. انہوں نے کیا کرنا شروع کیا میجورٹی نے حضرت نوح کی کشتی کے ساتھ؟ شٹنگ شروع کر دی. بجائے کہ قبول کرتے شٹنگ بھر دیا اس کو غلاظت سے کشتی کو. یہ کیا میجورٹی کا؟ پہلی بات یہ نہیں کہہ رہے میجورٹی کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز یعنی کہ ڈیموکریسی ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ کس طرح فنکشن کرتا ہے کسی کو نہیں پتا. عام آدمی کو تھوڑی پتا ہے، بیچارے کو کیا پتا کانسٹیٹیوشنزم کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ بھائی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو زبردستی کوئی پکڑ کے مار نہیں سکتا، مجسٹریٹ اپنا حکم نہیں چلا سکتا، لوگوں کے تحفظ ہوتے ہیں. یہ باتیں اس کو بتا دی تو کہا ہاں یہ تو اچھی بات ہے، اس میں غلط بات ہے کسی کے حقوق کا تحفظ کرنا، آزادانہ عدلیہ کا فیصلہ کرنا اور ہر آدمی اپنی بات ہر ضابطۂ اقتدار تک پہنچا سکے، یہ باتیں یہ کیا غلط بات ہے؟ وہ کہہ رہے تو سب اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے تو پھر ہو جانا چاہیے. تو یہ لوگ ایک عام آدمی کے دماغ میں آتا ہے یہ بات، اس کو تو کلچرلی پتا چل جاتا ہے کہ ہاں جمہوریت کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کون رول کرتا ہے جمہوریت کے ذریعے؟ پہلی بات یہ کہ لیکن جب ایک چیز کلچرلی تو اگر میں آج جا کے ڈیموکریسی کو کرٹیسائز کروں گا تو مجھے ڈیموکریسی کو اونچے آدمیوں کو کرٹیسائز نہیں کرنا پڑے گا. سر کلچرل جو اس کی ایکسپٹینس ہوگا اس کا میں کیا کروں گا؟ یہ سب جو رکشے والا اور ٹھیلے والا اور ماسی یہ لوگ جو ووٹ ڈالتے ہیں کسی نہ کسی طور پر اور یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر ایک اچھا پروسیجر ہے، وہ تو کیا اسے پتا ہے میڈیسونین ڈیموکریسی کا اور پارلیمنٹیرین ڈیموکریسی کا اور یہ کچھ پتا ہے ان کو؟ کچھ نہیں پتا نا. کلچرلی وہ نہیں ہو گیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہوتا ہوگا، اب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہی ہوتا ہوگا بیچارہ. تو میں جب اس کو جا کے میڈیسونین ڈیموکریسی کو کرٹیسائز کروں گا انٹلیکچوئل پلین پہ تو چلو اس کی تو ہو جائے، لیکن کلچرل جو ایکسپٹینس ہے ڈیموکریسی کی اس کا میں کیا کروں گا؟ وہ تو ڈنڈے ماریں گے نا مجھے، پتھر ماریں گے مجھے بغیر یہ جانے. یہ ہوتی ہے اسٹرینتھ کلچر کی. ابھی اس طرح کی جس طرح ڈیموکریسی کی عزت ہے نا اسی طرح اسلام کی بھی عزت ہے. تو کچھ چیزیں ہیں بڑی مصدقہ ہیں اسلام کے حوالے سے جس کے خلاف اگر کوئی آدمی جتنا ہی بڑا آدمی ہو کوئی بات کہے گا لوگ اسے ماریں گے، نہیں چھوڑیں گے اسے. لیکن جب کلچرل پلین کے اوپر ری انٹرپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ریلیجن تو پھر اتنی پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے اصل. جس طرح ڈیموکریسی اصل میں کیا ہے، ہر بدماشی کو جمہوریت کہہ دیا جاتا ہے. نہیں یہ تو جمہوریت کا حکم. ایک وہ جو ہے اس کا علامہ اقبال کے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کا کیا نام ہے؟ ہاں وہ الیکشن جیتی ابھی، الیکشن جیتی نا باہر کے الیکشن جیتے. تو جو پچھلے جو تھے جو اپوزیشن تھے انہوں نے کچھ بدماشی کہتا تھا کہ ان کو جوتوں سے مارا، جوتے سے مارا ان کو، ان کے کوٹ پھاڑ دے، خوب کھڑی مار کے ان کو باہر نکال کے بھگا دیا. تو وہ پٹ پٹ کے جو پٹ گئے، پٹنے کے بعد کہہ رہے بھائی آپ نے اتنی ساری دنیا بولے یہ تو جمہوریت کا حکم بغیرتی کی حد یہ ہے کہ جوتے پڑے تو تھوڑی دیر بعد اس میں اینکر پڑتے ہیں بہت ہوتا ہے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں جمہوریت کے حسن کا ایک بار پھر سے مشاہدہ کر لیتے ہیں. تو وہ نیچے گرے ہوئے اٹھنے کی کوشش، گالیاں پکڑے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی گالیوں کو وہ جو ہے بار بار جو ہے سینسر کر رہے ہیں. لیکن اتنا خبیث سے اس طرح سینسر کر رہے ہیں سب پتہ چل رہا تھا، ہم جیسے پتہ چل رہا تھا اب کیا بولا، اب کیا بولا، اب کیا بولا. تو یہ جمہوریت کا حکم ہے، کچھ بھی کہہ دو، یہی اسلام کا حکم ہے. جیسے ریما
یہ بتا رہی ہے، مولانا صاحب بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالی اللہ سب بتا رہے ہیں. تو پوسٹ اسلام کا جو ڈسکورس ہے اس کو ہٹ کرنا ڈیفیکلٹ کیوں ہے؟ یعنی کہ وہ جو سوشلسٹ، یہ کوئی میتھ ہم نہیں کہنا چاہیے، تو ہم تو ظاہر ہے کہ سوشلزم کو ہم اچھی طرح دیکھتے رہتے ہیں بار بار. کیوں؟ کیونکہ سوشلزم نے اصل میں مار کھائی ہے لبرل سرمایہ داری سے یورپ کے اندر. تو ظاہر ہے ان کے ایکسپیرینس سے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کس طرح. تو وہ کہتے تھے کس کو کریٹیسائز کریں ہم، کس چیز کو؟ کلچرلی آ رہا ہے نا. اور کلچرل جو ایونٹس ہوتے ہیں رینڈم ہوتے ہیں، رینڈم. آپ نے کچھ کہہ دیا، انہوں نے کہا ارے یہ تم نے کیا، معذرت کر لو. پھر یہ کر دیا، ارے یہ کیا تم نے کیا، معذرت کر لو. پھر کیا کیا، معذرت کر لو. معذرت ہوتا رہتا معذرت. وہ اس کی سینٹیٹی جسے ہم کہتے ہیں ڈیمونیفیکیشن آف ریلیجیس سمبلس. ریلیجیس سمبلس ڈیمونائز ہو جاتے ہیں، ان کی جو سینٹیٹی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. کہ کچھ ایسی سمبلس ہیں نا جن کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، بول نہیں سکتے، نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر بار بار بولنے لگے، بار بار بولنے لگے، پھر معافی مانگتے پھر بولنے، پھر معافی مانگنے پھر بولنے، پھر معافی مانگنا بھول جائیں، پھر 2-3 دن بعد معافی مانگیں، پھر معافی مانگنا ہی چھوڑ دیں، پھر لعنت بھیجنا شروع کر دیں. ایسے ہی ہوتا ہے. جس طرح مینڈک کے بچے پہ غبارہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، مینڈک نہیں، بچوں نے سمجھا یہ مینڈک ہے، اتنا بڑا مینڈک. تو غبارہ ادھر تو اڑ گیا، سب ڈر رہے تھے، اس سے ڈر رہے تھے. غبارہ اڑ کے ایک بچے کے اوپر گر گیا مینڈک، لیکن وہ اس کے اوپر گرا تو وہ خودک کے بھاگا تو اس کے دونوں پیر غبارے کے پچھلے سے لگے. غبارہ تو ہلکا تھا، غبارہ اڑ گیا، گرا گرا. ارے یہ تو بہت ہلکا. پھر سب کسی نے آہستہ سے پیر لگایا، پھر اور آہستہ سے اور آہستہ، سب نے پھر خودکنے شروع ہو گئے سارے مینڈک. اتنا گھس کے غبارہ پھٹ گیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ایک زور ہوتا ہے. آپ کہتے ہو نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ میں نہیں کروں. تو ہوتا کیا ہے جب آپ ایک کلچرل ریولیوشن کے تھرو اینگل کرتے ہیں اس کو، یا آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، یا ایکیڈیمک ہوتا ہے وہ رائٹنگ میں آتا ہے، اس کی پھر اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس کو سورسز کو ٹریس کیا جاتا ہے. لیکن اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کچھ بھی بول دو اسلامی تاریخ کے بارے میں، کون پکڑتا ہے اس کو؟ پکڑتا ہے کوئی؟ وہ سب بکواس ہے. یہ کتاب کے اندر بول سکتا ہے کوئی؟ ایسا نہیں بول سکتا نا. اس کو آپ پکڑ لو گے. لکھا ہوا لفظ بہت شفاف ہوتا ہے. کنفیوژن کا قول ہے لکھا ہوا لفظ بہت شفاف ہوتا ہے، کھال اتار دے گا آدمی منہ سے بول لو، کون جا کے ٹیسٹ کرتا ہے؟ ہاں سلپ آف ٹنگ، غلطی ہوگی. معذرت چاہتا ہوں. ایک ٹی وی اس پہ جا کے پروگرام میں کچھ بھی بولو، دوسرے ٹی وی میں معذرت کر لو، معذرت ہوگی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ریلیجن کی ری انٹرپریٹیشن کے پروسیس میں ہیں. رائٹ ناؤ وی آر آل ان اے ری انٹرپریٹیشن پروسیس، ڈائریکٹلی انوالو ہے. وہ سب جو جا کے بکواس کر رہے ہیں وہ سب ڈائریکٹلی انوالو ہیں، اور ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علمی جو سطح ہوتی ہے وہ عالموں کے بیچ میں کی جاتی ہے، جوہلا کے بیچ میں نہیں کی جاتی. آپ کس جگہ پہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہو، یہ اگر آپ نے نہیں فیصلہ کیا تو اس کے نتیجے میں آپ اس کلچرل ٹرانسفارمیشن کا حصہ بنو گے جو کہ رائج الوقت ہے. اور یہ ہیویلی فنڈیڈ ایکٹیویٹی ہے. یہ فی سبیل اللہ نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ ہیوی فنڈنگ ہے، اور ہیوی فنڈنگ کا طریقہ بھی بالکل فری مارکیٹ میکینزم کی لاز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تھرو فنکشن ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ٹیٹیں زیادہ کی، کوئی ایسا کام کیا جو اس کلچرل فورس کے خلاف ہے، تو آپ کو اشتہار نہیں ملے گا. چلا لو آپ چینل، اور اگر آپ اس طرح بات چینل اشتہار ملے گا، خوب اشتہار ملے گا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں جس پرابلم کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ یہ کہ کبھی کسی بہت ہی اسٹیبلشڈ آرگیومنٹ کو بریک کرنے کے لیے بڑا علم پروڈیوس کرنا ضروری نہیں ہوتا. ایک پیرلل کلچرل ویلیو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں مستقبل میں اس انٹلیکچوئل گروپ کے لیے اس آرتھوڈاکس انٹرپریٹیشن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں رہتا.
اور وہ ریٹریٹ کریں, جیسا کہ سوشلزم کے ساتھ ہوا. سوشلزم کے ساتھ ہوا, اس نے ریٹریٹ کیا, اور جیسے جیسے وہ ریٹریٹ کرتی جاتی ہے ایک نیا لٹریچر, ایک نیا ٹیکسٹ پروڈیوس ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب وہ ایک نیا ٹیکسٹ ایک بار پروڈیوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بنیاد بنا کر آپ اس کلچرل انویژن کو کئی گنا مومنٹم کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں. جو پوسٹ اسلام یا کاسموپالوجن اسلام کا جو ڈسکورس ہے وہ بیسیکلی گورنڈ ہوتا ہے یونیورسٹی کے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس. اس کا جو پاور بیس ہوتا ہے یہ کہ یونیورسٹی کا آدمی تھوڑا بہت مذہبی باتیں بھی کرتا ہے, تھوڑا بہت مذہب کے بارے میں جانتا ہے, اور زیادہ کچھ مذہب کے بارے میں نہیں بھی جانتا ہے. صحیح ہے, وہ محب وطن بھی ہوتا ہے, تھوڑا بہت اس کو آرگیو کرنا بھی آتا ہے, تھوڑا بہت اس کا دماغ چلتا بھی ہے, اور کانفیڈینس بھی ہوتا ہے, اس کا کانفیڈینس لیول بھی اس کا ہائی ہوتا ہے. اس کے تھرو آپ کروائیں گے کام. اور جب وہ ایک بار کہ وہ کلچر پروموٹ ہو جائے تو اس کے بعد ایک ایسا لٹریچر موجود ہوگا جس کی بنیاد پر آپ اگلے 200 سال کے اندر اس ریلیجن کا ہولیا بگاڑ کریں گے. اب یہ کہ یہ کوئی کنسپریسی ہے یا تھاٹ ہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ, کیا ہو سکتا ہے کہ جو میرا آرگیومنٹ ہے وہ تم لوگوں کے سامنے جس طرح میں نے پیش کیا تمہیں لگ رہا ہو کہ کوئی سازش کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, کچھ بدماش لوگ بیٹھ گئے اگر چلو آؤ بھائی اسلام کا بیڑا غرق ہے. ایسا نہیں ہے, یہ کوئی سازش نہیں ہے. اٹس اے تھاٹ, اٹس ناٹ اے کنسپریسی, اٹس اے تھاٹ, اٹس اے ویل گراؤنڈیڈ thought, and this thought has been derived from those people who believe that ultimate solution which we are facing in our life will be derived from modernity. Modern thought اس کی فاؤنڈیشن ہے, اور ماڈرنزم مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش وازش نہیں ہے, وہ ایک فکر ہے, ایک تھاٹ ہے. آپ اس تھاٹ سے ایگری نہیں کرتے, نہیں کریں, لیکن وہ تھنکرز نے وہ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے وہ خیال پیش نہیں کیا. وہ ایک تھاٹ, انسانیت کا بھلا وہ جس چیز میں چاہتے ہیں اس کو وہ پیش کرتے ہیں. اب سوال یہ کہ وہ جس طرح پیش کیا گیا 19ویں صدی کے اندر اس کو شکست ہوئی, یعنی کہ اسلامک ماڈرنزم کے جو بڑے چیمپئنز آئے ہیں وہ کوئی مضبوط گراؤنڈ یہاں پر حاصل نہیں کر سکے مسلم معاشروں کے اندر, چاہے وہ عرب ورلڈ ہو چاہے وہ نان عرب ورلڈ ہو. کوئی مضبوط پوزیشن نہیں ہو کہ ماڈرنائزیشن وغیرہ ہوئی, لیکن وہ کوئی علمی کام جو تھا اس کی وہ وقت نہیں ہے جو آرتھوڈاکسی کے کام کی وقت ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. لہٰذا اب وہ دوسرے طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ لوگ ابھی مکمل انسان ہے نہیں, انلائٹن نہیں ہے, ان کا دماغ کھلا نہیں ہے, ان کے خیالات ابھی کھلے نہیں ہیں, بند پوزے میں بند صدیوں کا بند دماغ ہے ان کا. لہذا ان کو کھولنے کے لیے پہلے ان کو کلچرلی ٹرانسفارم کریں, اور جب یہ کلچرلی چیز کو قبول کر لیں سلولی اور گریجولی تو پھر لٹریچر پروڈیوس ہو. تو لٹریچر پروڈیوس ہوتا ہے ٹرانسفارمیشن کے بعد, یعنی کہ تھیئری بعد میں آتی ہے, پریکٹس پہلے ہو جاتی ہے. پہلے پریکٹس کر دو پھر اس کو تھیورائز کرو. پریکٹس جیسے اب ہمارے یہاں جتنے بھی سو کالڈ اسلامسٹ ہیں جو ڈیموکریسی کی جسٹیفیکیشن فراہم کرتے ہیں انہوں کا جمہوریت کیا وہی نہ ملی تھی ان کو جمہوریت کی. جب انگریزوں نے ڈنڈے مار کے غلام بنا دیا ان کو اور جمہوریت انٹروڈیوس, اس سے پہلے ان کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا ان کو یہ سب کچھ. اب تو پہلے آپ کے 70,000 لوگ 58-57 میں ختم ہوئے, اس کے بعد انہوں نے ایک نظام نافذ کیا, اس نظام کے اندر چل کر آپ نے اپنے کچھ مفادات کا تحفظ کیا, کچھ مسلمانوں کا تحفظ کیا. آپ نے کہا یار مسلمانوں کا تحفظ اس نظام زندگی میں اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, انہوں نے اس کی دلیل فراہم کر دی. لیکن اس کے نتیجے میں اصول بنا لینا, اس کو اصولی طور پر اس کی دلیل دینا قرآن و سنت. آپ کے اوپر تو یہ نظام زندگی امپوز ہوا تھا نا, کالونائزیشن کی باقیات ہے نا, تو کالونائزیشن کی کون سی باقیات اکھاڑی آپ نے جو ڈیموکریسی کو اکھاڑ دیں؟ کیوں نہیں اکھاڑ سکے آپ؟ اس لیے کلچرلی کنوینس ہو گئے.
تو کون سا جمہوریت ہے آپ نے کون سی توپیں چلا دی علم کی؟ ہمیں کون تو نظر نہیں آتی کون سا ایسا لٹریچر پروڈیوس کیا ہو ڈیموکریسی کی جسٹیفیکیشن میں جس کو کوشچن کرنا جو ہے پیر کام جائے کسی کا. ایسا کون سا لٹریچر پروڈیوس ہوا؟ ردی کاغذ پروڈیوس ہوئے اس کی تو دھجیاں بکھیری جا سکتی ہیں علم کی دنیا میں. لیکن کلچرلی لوگ کنوینس ہو گئے تو کس بات سے پاکستان بننے کے بعد ڈیموکریسی کو اختیار نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ لوگ اگر ڈیموکریسی کو اختیار نہیں کیا تھا لوگ مار ڈالتے رولنگ ایلیٹ کو. کہتا ہے میں الو بنانا کے لیے ہمیں کیا ہمارے فنڈامنٹل رائٹ دو اور یہ کرو وہ کرو کانسٹیٹیوشن بناؤ سب کچھ کرو. یہ ہوتی ہے کلچر کی اسٹرینتھ. ایک چیز جو چیز تمہارے لیے اجنبی تھی ایک خاص قسم کے تاریخی عمل کے نتیجے میں نیچرل ہو گئی. آپ نے اسے نیچرل حالانکہ وہ ہسٹوریکل تھی آپ نے اسے نیچرل سمجھ لیا. اس کو نیچرل سمجھ کے جو لٹریچر پروڈیوس کیا اس طرح جیسے کہ کوئی نیچرل چیز ہے تو نیچرلائز ہو گئی ایک چیز جو کہ ہسٹوریکائز تھی. یہ ہوتی ہے اسٹرینتھ ٹریڈیشن. یہ ہوتی ہے اسٹرینتھ کلچر. ویسٹرن جو تھنکرز ہیں وہ کوئی سازش وازش نہیں کر رہے اسلام کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں ان کو جب کوئی آپ سے واقعی آپ کا ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھ جیسا بن جائے. تو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہو ماڈرنسٹ ویسٹ آپ سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے تم میرے جیسے ہو جاؤ. میں نے بھی اس کو استعمال کر کے سکھ پایا ہے تم بھی اس کو استعمال کر کے سکھ پاؤ. ہم نے بھی اس کو استعمال کر کے دیکھو کالے اسی کی بنیاد پر پرسیکیوٹ ہوتے تھے آج اسی کی بنیاد پر کالا امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. وہ ان کو سازش نہیں اٹس ناٹ اے کنسپریسی اٹس اے تھاٹ. تو وہ کوئی چھپا اپا کے اس کو پیش نہیں کرتے کہ کوئی میں نے کسی انڈر گراؤنڈ کوئی کنسپریسی لٹریچر پڑھ لیا ایسا نہیں میں کہہ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کھلے عام کہتا ہے وہ لکھتا ہے چھاپتا ہے دیتا ہے تمہیں اور کہتا ہے تمہارے اندر دم تو آ جاؤ مقابلہ کر لو ہمارا. تو کلچرل ٹرانسفارمیشن کے ذریعے ایک ایسا لٹریچر پروڈیوس کرنا مقصد ہے جو کہ ٹرانسینڈ کرنا ممکن نہ رہے کسی ایسی انٹلیکچوئل ایلیٹ کے لیے جو کہ اسلام کو ویژن کرتے ہوں کسی ایسی انٹرپریٹیشن سے جو اینٹی ماڈرن ہو. اس کے لیے ممکن نہ رہے کہ اسلام کی کوئی ایسی تفسیر جو اینٹی ماڈرن ہو اینٹی نیشنلسٹ ہو اینٹی لبرل ہو ویژن نہ کر سکے وہ ایسا لٹریچر پروڈیوس کر. نہیں ہوگا مگر یہ آٹومیٹکلی پروڈیوس ہو جائے گا کہ جب یہ کلچرل انفیوژن کرے گا تو جس جگہ اسلام اسٹیپ بیک ہوگا اس جگہ تاریخ رقم ہوگی اور وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ایک ٹیکسٹ کے پاس پروڈیوس ہو جائے گا. یعنی کہ آٹومیٹکلی کلچرل انفیوژن ہوتا ہے اس کو ریزسٹ بھی تو کلچرلی کیا جاتا ہے. مورالٹی جو ہوتی ہے بالکل اصل میدان اس کا مورالٹی ہے. جو یہاں پر نہیں ہے کلچرلی اسپیسیفک یعنی تقریباً کوئی 1000 سال 1200 سال سے یہ آزادی کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر باقاعدہ اسٹڈیز ہوئی. جاپان سے ایک اسکالر آئے اور ایک اور جو باقاعدہ ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اندر رہے انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی تھیسز لکھے. کراچی میں جو ہے سوسائٹی میں رہے اسی طرح سے کوئٹہ میں الزار روڈ پر رہے. انہوں نے اسٹڈی کیا کہ ہاؤ دے ڈو اٹ اینڈ اسپیسیفکلی اٹ از اباؤٹ یہاں پر رہے یہاں کی سیمپلنگ کی. یعنی یہ سب کو مرج ہونا تھا. یہاں سے ایک سیمپل لیا اسی طرح سے ایک سیمپل عراق سے لیا ایک سیمپل ایران سے لیا اور پھر اس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں کلچرل انفیوژن اس طرح سے دوسری چیزوں کو دوسرے گروہوں کو جو ہے چلایا جا سکتا ہے. پھر ایک گروہ یعنی وہ ٹیکسٹ میں پڑھا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک گروہ جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ایسے میں عشق کی آواز لگانا آسان ہوتا ہے نا. اس میں کمپلیکسٹیز نہیں ہوتی ہیں نماز نہیں ہوتا ہے روزہ نہیں ہوتا ہے دوسری پابندیاں نہیں ہوتی ہیں کنسٹینٹ نہیں ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے آگے فارورڈ کیا اور اس کے ذریعے جو ہے دوسری رسومات کو جتنی سمجھ ہوگی اور اس نے اپنا ٹیکسٹ لکھا اور اس کے اینڈ کے اوپر اس کو کنکلوڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ
कि it is all because of cultural infusion जो हम समझते हैं कि अगर ईरान में भी और दूसरी जगह जहाँ जहाँ रेवोल्यूशन और एंटा लिबरल थॉट्स के उभरने का चांस है, वहाँ हम इस तरह से अपना कबूल करते हैं. बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि और ये वो कोई साजिश वाजिश के तहत नहीं करते, कहते ये लोग इंसान नहीं बन सके, मुकम्मल इंसान नहीं बन सके, बेचारे अंदर ये कुछ कम है, इसमें कुछ गड़बड़ है. ये क्या कहते हैं कि ये झुको और ये नमाज, ये क्या है, ये सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ये क्या खप्तूगिरी की बात है. इसका मतलब है ये ऑटोनमस फ्री मैन नहीं है, फ्री मैन नहीं है. तो इनको ठीक करना है, अपने जैसा बनाना, अच्छा इंसान बनाना. अच्छा इंसान बनाने के लिए वो ये कोशिश करते हैं इस तरह. और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कल्चर कैन नॉट बी शोन, इट कैन बी एक्सपीरियंस. बट दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी reverse the definition. It shows the culture and abstracting it from its experience. It shows abstracting it from its real experience. यानी कि तुम्हें क्या दिखाएंगे, उर्स हो रहा है अभी उनका, हीर वारिशा का उर्स हो रहा है. तो उर्स दिखाएंगे कैसे टीवी पे, उर्स कैसे दिखाएंगे टीवी पे? उस दिखाएंगे एक आदमी ढोल गले में डालकर गोल गोल घूम रहा है, हाँ, और कुछ लोग ना. अब वो सिंक्रोनाइज हो गया ना. अब मेरा बच्चा जिसने जिंदगी में कभी उर्स नहीं देखा, वो उसका क्या मतलब लेगा बिकॉज ऑफ दिस? उसका मतलब होता है ढोल गले में डाल के घूमना गोल गोल और धमाल डालना और गर्दन हिलाना. तो मेरे से पूछा भाई इसकी जोर से गर्दन क्यों हिला रहे, इसको क्या हो गया? तो हमारी बीवी थोड़ी सी जो है बरेलियत है उनके गालिब. ये अल्लाह की मोहब्बत में, मैंने कहा कोई अल्लाह की मोहब्बत में चरस का इसमें लिया हुआ है सुखता, और बाबा चरस का होती है. उनको चरस एक्सप्लेन करनी चाहिए. चरस जो तुम्हें भी भाई तुम कंडेम करने कि तुम उर्स की है. मैंने कहा भाई मैं उर्स की नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ क्या कर रहा है. वो लग रहा है तुम्हें अल्लाह के. तो मतलब ये है कि अब कॉन्ट्रोवर्शियल बना देता हूँ ना, कुछ चीजें मैं समझ में नहीं आती कॉन्ट्रोवर्शियल. मगर मसला क्या है, मसला ये है कि उसको एक जिस तरह एक कल्चरल एक्टिविटी जो कि वेल कनेक्टेड है, आपको एक वेल कनेक्टेड कल्चरल एक्टिविटी के साथ आना पड़ेगा. होता क्या है, होता ये है कि हमारे यहाँ जो मजहबी तहरीकें हैं उनकी कोई कल्चरल थियरी मौजूद ही नहीं है. तो कैसे रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्ड कैसे करें इसको? तो दे डोंट नो, है ना. इनफैक्ट आई डोंट नो कि हाउ टू रिस्पॉन्ड इट दैट. लेकिन ये कि क्या तारीख में ऐसा हुआ है, जितना खौफनाक इम्पैक्ट इसका होगा विद द सपोर्ट ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सो मैनी थिंग्स, उसको इस्लामी तहरीकें बर्दाश्त करने के काबिल हैं या नहीं है, आई डोंट नो. लेकिन ये लगता नहीं है कि ये इनके पास कोई ऐसी खास कोई स्ट्रैटेजी मौजूद है. क्यों दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी मौजूद है, लेकिन वो साजिश नहीं है, खुलूस है उसके अंदर. खुलूस के साथ वो ठीक करना चाहते हैं. एनजीओ के अंदर आप जाके देखें लोगों को, वो कोई सारे उसके अंदर एनजीओ के कारकुनान बदमाश थोड़ी है, पैसे बनाने वाले मुखलिस लोग हैं. वो लोगों का दर्द है, उनको मेहनत करते हैं, वो लोगों के लिए काम करते हैं. रात को फोन करो रात को आ जाएंगे, दिन को फोन करो दिन को आ जाएंगे, ऐसे भी खर्च करेंगे अपनी जेब से. वो अच्छे लोग हैं, लेकिन जिस स्ट्रैटेजी के अंदर वो फिट इन है, वो स्ट्रैटेजी एक खास किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन को गवर्न कर रही है. प्रॉब्लम ये है कि आप उसके मुकाबले पर कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं रखते. या मतलब इसको देखिए काम आया इस बात से जो है इसको नहीं करवाता है, नहीं करवाता. अगर उससे मुदाफत रखती तो सही है, वरना मतलब वही कहते हैं कि इस्लाम इसलिए आए कि जो बेसहारा बच्चे हैं उनकी दादरसी करें.
لہٰذا گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کے لیے سہارا ٹرسٹ کو سب ساتھ دیں. دو گے تم؟ نہیں دو گے. تم کہو نہیں اسلام کا ڈنڈے مارو ایسے بچوں کو مار ڈالو. وہ اسلام کے ساتھ لنک کر کے بتائے گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ نہیں کرتے نا مدد. لوگ وہ جو بے سہارا بچے اس کو اپنے گھر لے آ کے رکھ سکتا ہے کوئی؟ رکھنے دے گی بیوی؟ الٹا لٹکا کے پنکھے سے ڈنڈے جھاڑو سے اتنا ڈنڈے مارے گی نا دنیا گھومتی ہوئی نظر آئے گی. اور الٹی نہ صرف گھومتی ہوئی بلکہ الٹی گھومتی ہوئی. ہاں پروفٹ نے یہ کہا ہے کہ ہاتھ رکھو نا یتیم کے سر کے اوپر. رکھے گا کوئی؟ رکھنے دے گی بیوی؟ یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو پرسو کر لیا ہے اور جو پرائیویسی ہر آدمی کا اپنا کمرہ ہونا چاہیے رکھے گا؟ یہ نظام زندگی تمہیں تبدیل کرنا پڑے گا. وہ دم نہیں ہے. تو این جی او کھولنے کو نہیں کہا پروفٹ. یہ نہیں کہ کچھ پیشہ ور لوگ ہوں جن کا یہ کام ہو کہ اچھا وہی گھر سے بھاگے بچے چلو آ جاؤ. گھر سے بھاگے بچے گھر سے بھاگ کے کہاں رہے ہیں؟ اس کا باپ کیا کر رہا ہے؟ اس کی ماں کیا؟ اس کو کوئی نہیں پکڑتا. وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہم انتظار کر رہے ہیں یا سگنل میں بیٹھے صبح سے ایک بچہ آیا چلو دوسرا آ گیا پھر ڈالا چلو کوئی بھر گیا پھر ان کی تصویریں لی امریکہ بھیجا. دیکھو یہ ہے پاکستان ڈالر دے دیے نہیں دیے تو لوگوں سے مانگ لیے. تو آپ اس سے جا کے پوچھو نا کہ تم بچے پیدا کرو کس کی اولاد ہے یہ؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیوں کر رہے ہو تم اس طرح ان کے ساتھ؟ یہ کر رہا ہے کوئی مذہبی آدمی کا؟ نہیں کر رہا. مذہبی کی بنیاد پر زیادہ تھا اس میں ایک مدرسہ بول کے اس میں جمع کر رہا ہے تو وہ وہی کام کر رہا ہے جو این جی او کر رہی ہے. آپ کو جا کر روکنا پڑے گا نا وہاں پر کہ تم اگر بچے کو پال روایا ہے تمہاری اولاد تم اس کی پرورش نہیں کر رہے پیدا کر کے معاشرے میں کیوں چھوڑ رہے ہو اس کو؟ تو ماں باپ کو جا کے ٹھیک کرنا پڑے گا نا. اٹس این آل انکمپاسنگ ایکٹیویٹی. اتنا دم نہیں ہے. تو جس طرح ماڈرنزم نے کمپارٹمنٹلائز کیا ہے اس طرح ریلیجیس فورسز بھی کمپارٹمنٹلائز ہو گئی. دے ایکچولی بہیونگ لائک ماڈرن انسٹیٹیوشن. ایگزیکٹلی ماڈرن انسٹیٹیوشن کی طرح بہیو کرتی ہیں. اسپیشلائزیشن اور کمپارٹمنٹلائزیشن وٹ ایور اس کے نتیجے میں وہ جو آل انکمپاسنگ جو چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک خاص قسم کی آلٹرنیٹو ماڈرن فارم پیدا کرتی ہے. ہاں تو ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو نا ریلیجن تو جیسے تم کہہ رہے ہو اس کا تو سب ریما بھی یہی کہتی ہے اسلام میں ہر مسئلے کا حل. تو ابھی جو کون سا سلمان تاثیر نے ان لوگوں کے لیے ایک پروگرام کیا سوات کے لوگوں کے لیے. سوات کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں سوات میں جو اسلام کی بقا کے لیے جو کام کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عورت گھر سے باہر اسکول تک نہیں جا سکتی اور انہوں نے 25 لاکھ عورتوں کو لا کے روڈ پر بٹھا دیا. یہ ان کی اسٹریٹجی یہاں اس طرح ان کا دماغ کام کر رہا ہے. صحیح ہے. اب ان کے لیے ریما چندہ جمع کر دیا سلمان تاثیر کے پروگرام اور وہ خود نہیں دے رہی. کل ہم جھولی پھیلا کے فلاں انارکلی چوک میں جو ہے وہ یہ چکر سب لوگ خوش ہو گئے. سارا لاہور انارکلی سمجھے کہ ریما آئیں گی ہمارے جھولی پھیلا کے چندہ لے دو نا. تم چندہ کیوں مانگنے جاتے ہو؟ اسلام میں کیا کبھی صحابہ نے اگر صحابہ نے کبھی چندے مانگے ہیں لوگوں سے؟ نہیں. اپنا مال لے کے آئے گا نا. اپنا نہیں دیتے نا. ریما اپنا مال دے رہی ہے. اپنا مال دیا جاتا ہے چندے میں. ٹھیکا نہیں لگا کے کھڑا ہو جاتا لا بھیا آپ جاگ جائیں آپ ہوش میں آ جائیں. کوئی آدمی اسکول جا رہا ہے دفتر جا آپ ہوش میں آ جائیں. بھائی تم دو نا یہ تو اپنے پورے گھر کا سامان اور جاؤ روڈ پہ جا کے بیٹھ جاؤ. کیا ایسا صحابہ نے کیا یا صحابہ وہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کلاتے ہیں مائک لے کے لائیں چندہ جمع کریں. جس کی جو استعداد ہوتی تھی وہ دیتا تھا. بس یہ ہے. اس کے بعد اللہ کے توکل پہ کام کرتے تھے یا یہ کرتے تھے. ہر آدمی اساتذہ نے وہ ریلیف کیمپ کھول دیا ہے اور انہوں نے ریلیف کیمپ کھول دیا اور ہم نے ریلیف کیمپ اور سب بھیک مانگ رہے ہیں. عوام سے پولیٹیکل پارٹی
یہ جب تم کرتے ہو تو بنیادی طور پر مذہبی پارٹیاں بھی یہی کرتی ہیں. تو وہ یہ جو تم کرتے ہو یہ تو ماڈرن انسٹیٹیوشن ماڈرنزم میں ایسا ہوتا ہے. تو جو میں بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو ڈلیما ہے وہ یہ کہ what has been justified in future will be justified on this cultural transformation. The problem is that you cannot resist cultural transformation just by producing literature. It should be counter at moral plane. اس کے لیے پوری زندگی تبدیل کرنی پڑتی ہے, پوری زندگی. اور پریشر آتا ہے زبردست قسم کا, اور وہ پریشر لے گا جو آدمی تو اس کو اس حالت ایسی ہوگی جیسے اس نے انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی وہ قول ہے کہ جب ایک وقت آئے گا کہ دین پہ عمل کرنا ایسا ہو جائے جیسے ہاتھ میں تم نے انگارہ پکڑ لیا. اتنا آسان نہیں ہوگا, انگارہ پکڑنا پڑے گا اس کلچرل انویژن کو رجسٹ کرنے کے لیے. ہاں بھائی, جو مطلب ایسٹرن یورپ کے حوالے سے جو آپ نے مثال یہ مطلب ہنگری کی اور پولینڈ کی ہے, مطلب اور ظاہر ہے کہ وہ سوشلسٹ ظاہر ہے ممالک تھے, مطلب لیکن ایک سوشلزم اور کیپٹلزم میں مطلب بنیادی طور پر تو کوئی فرق ہے نہیں. مطلب لہٰذا یہ جو کلچرل جو انویژن تھا اور اس کے نتیجے میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی, ظاہر ہے اس کی کوئی سوشلزم کے اندر کوئی ریلیجیس یا کوئی مورل جو ہے ریسپینس تو تھی, مطلب نہ تو لٹریچر کی سطح پر تھی اور نہ جو ہے مطلب ریاست کی حکمت عملی کی سطح پر تو تھی, مطلب لیکن یہ کہ کوئی اس کے لیے کوئی اخلاقی یا کوئی قانونی بنیاد تو کچھ بھی نہیں. کہ وہ چیز جو لبرلزم فرد کے لیے جائز قرار دیتا ہے, سوشلزم تمام کے لیے اور کے لیے جسٹیفائڈ. تو اس لیے اگر وہاں پر جو ہے مطلب 1982 میں جو ایک کلچر مطلب انویژن اسٹارٹ ہوا تو وہ جا کر اثر و رسوخ ہو گیا, کیونکہ ظاہر اس کی مزاحمتی قوت کسی بھی سطح پر اور کسی بھی طبقے میں کہیں پر بھی علمی طور پر اور تاریخی طور پر تو موجود نہیں, اور اخلاقی طور پر اچھا. لیکن جو اسلامی سوسائٹی ہے مطلب تو اس میں تو کہہ لے کہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ریزسٹنس پاور خاندان کی سطح پر, فرد کی سطح پر, مذہب کی سطح پر مطلب کہیں نہ کہیں سے نکلتی رہتی ہے. مطلب تو کیا دونوں کو ہم بالکل پیرلل سمجھتے ہیں؟ کچھ ہمارے یہاں تو مطلب ایک اندرونی طور پر مطلب ایک مزاحمت جو ہے موجود ہے مطلب اسلامی سوسائٹی کے اندر, مطلب انہیرنٹلی. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ جو کلچرل فورس ہے وہ جس بنیاد پہ عمل کرتی ہے وہ ہے پروگریس. ایک مجھے پاکستان کے اندر مذہبی تحریک بتا دیں جو اس کی نفی کرتی ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو رائز کرنا ٹھیک بات نہیں ہے. کسی مائی کے لال میں دم کہ وہ بول دے کھڑا ہوتا ہے مذہبی ہے. کہتے ہیں مزے کرو, بناؤ, ترقی ہوگی. اسلام پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ترقی ہوگی. اصل ترقی اسلام پہ عمل کرنے کے بعد ہوگی. ترقی تو سب لوگ چاہتے ہیں. دیکھیں نہیں, اگر آدمی اس چکر میں رہے پھر تو ترقی نہیں. تو روڈیں کیسے بنیں گی, پل کیسے بنیں گے, فورن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی, اور جو ہے وہ GNP پر کیپٹا کیسے گرو کرے گا. اور وہ تو بالکل کھلے عام چیزیں سے کہتے ہیں وہ بیٹھ کے جتنا چاہے وہ لو منافع, جتنا منافع دو. اسلام میں کوئی منافع, جتنا منافع دے کوئی حد نہیں. منافع کماؤ, اسلامک اکنامکس کرو, اسلامک بینک کھولو, اسلامک بینک کا پورٹ فولیو بڑھاؤ, وہی ہے. تو مطلب یہ کہ بنیادی طور پر تو جو اسلام کی ڈومیننٹ انٹرپریٹیشن پیش کی جا رہی ہے اس کلچرل بہاؤ کے اندر وہ تو وہ ہے جو مارکیٹ فرینڈلی ہے. مارکیٹ فرینڈلی ہے وہ جو میں اس کو اتنا ویلیو کرتا تھا کہ اپنا جنید جمشید کو ہے ٹی وی کے اوپر کچھ عناصر میں یہ پھیلا دیا ہے بات کہ بھائی لیس کو لیس کیا اگر اور تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی,
تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ کچھ عناصر اگر یہ کر رہا ہے تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے 50 لاکھ روپے تمہیں دے دیے لیب والوں نے. تم بولو تو حلال کو حرام، حرام کو حلال، یا حلال حرام تمہارا کیا معاملہ ہے؟ نہ تو تم فقیر ہو نہ پوچھو. کسی عالم دین نے فتوا دیا تھا، کوئی دوسرا عالم دین آگے اس کو رد کر دیتا. تم 50 لاکھ لیں گے کیوں؟ 2 ملوں کے بیچ میں مرغی حرام، تم کیوں آ رہے ہو؟ وہ مارکیٹ فرینڈلی جو چیز ہوتی ہے وہ چلتی ہے. مارکیٹ فرینڈلی اگر تم باتیں کرو گے تو تم آؤ گے ٹی وی میں، ورنہ نہیں آؤ گے. اشتہار نہیں ملیں گے تمہارے اخبار کو. تو جب تمہارا مقصد یہ ہوگا کہ میرا نیٹ ورک چلے، تو وہ نیٹ ورک چلانے کے لیے تمہیں وہ رہن سہل اختیار کرنا پڑے گا جو مارکیٹ فرینڈلی ہے. ورنہ تم چلا کے دکھا دو نیٹ ورک، چلا نہیں سکتا کوئی آدمی. بہت سارے چینل بند ہو گئے، روشنی بند ہو گیا، نہیں مانتے تھے وہ، ایسے اشتہار نہیں چلائیں گے، ویسے اشتہار نہیں جائے، بند ہو گئے، بند ہو جاتے ہیں بہت سارے چینل. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کلچرل ایکٹیویٹی کا جو پاور بیس ہے وہ یا اس کی باٹم لائن ہے وہ ہے پروگرام. تو ویلیو تو سب کی ایک ہی ہے. مطلب مذہبی جماعتوں اور غیر مذہبی جماعتوں میں کیا فرق ہے؟ ان کا ایجنڈا ہے کہ وہ کہتے ہیں ترقی اس لیے نہیں ہو رہی کہ کرپشن ہے، وہ کہتے ہیں ترقی اس لیے نہیں ہو رہی کہ مذہبی لوگ نہیں، مذہبی لوگ آئیں گے بہترین سب کچھ، نالیاں بالکل صاف ہو جائیں گی، گٹر بہترین ہو جائیں گے، درخت اٹھ جائیں گے، روڈیں بن جائیں گی، اسکائی اسکیپر بڑھ جائیں گے، سب کچھ بہترین ہو جائے گا. بھائی سب کچھ بہترین ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس نظام زندگی میں اور اسلام میں 1-to-1 کوآرڈینیشن ہے کیا؟ سب کچھ نیچرلی ہو رہا ہے کیا یہ سب کچھ؟ لیکن اگر وہ اسلام کے دیگر احکامات کے ساتھ اگر یہ کام غلط ہو تو آپ وجہ نہیں بنتی ہے. اگر ٹھیک ہے ترقی بھی ہو رہی ہے، روڈ بھی بن رہے ہیں، لیکن اسلام کے احکامات اعلاء کلمت اللہ، ظاہر سی بات اگر ہم آج کے دور کو قرون اولیٰ کے دور پر تو تطبیق نہیں کر سکتے. جو اس ٹائم آبادی کے مسائل تھے آج ان سے مختلف ہیں. اس ٹائم آبادی جو تھی ان کا اسٹائل تھا رہنے کی جو ترقی آج مختلف ہے. تو ہم بالکل اس دور میں تو نہیں جا سکتے نا. اگر آپ ٹھیک ہے، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کا مقصود ہے، اس کے ساتھ اگر عوام کی فلاح و بہبود یہ بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح بات. اگر وہ روڈ بنا رہے ہیں، نالیاں صاف کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو کیا برائی؟ نہیں کہہ رہا کہ برائی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں ان کی نالیاں صاف ہوں. یہ وہ نہیں چاہتے کلمت اللہ جو ہے وہ بلند. اگر نالیوں کے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہوگا، لیکن اگر نالیاں صاف نہیں ہو رہی اور وہ یہ نہیں چلے گا. لیکن اگر اس کے برعکس ہو اعلاء کلمت اللہ کو افضلیت پر رکھا جائے اور اس کے ساتھ نالیوں کو شان بھی ایسے رکھی جائے. یہ کہ آپ پہلی بات تو آبادی کا دباؤ جو آپ نے کہا نا ٹھیک بات نہیں. اس کا مطلب آپ پاکستان کی ڈیموگرافی کا نہیں پتا. بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے کلومیٹر کے بعد کتنے لوگ رہتے ہیں؟ بلوچستان میں لوگوں کو رہنے کے لیے زمین ہے لیکن اس کو کچھ نہیں کیا گیا، پنجر پڑی ہوئی ہے. وہ کچھ نہیں ہے اس بیچارے کے پاس سوائے اس کے کہ وہ بکریاں پال لے. وہ بھی وہ بکری ہیں جو کہ بہت کم پانی پیتی ہیں یا چارہ کھاتی ہیں، وہ بکریاں پال لیں. جب یہ ماڈرنائزیشن ہوتی ہے نا تو اس کے نتیجے میں اربنائزیشن ہوتی ہے. اربنائزیشن ایک چیز ہے، کوئی نیچرل چیز تھوڑی شہروں کا بننا. آپ کے نیچرلی شہر بن رہے ہیں کیا؟ اربنائزیشن ایک پروسیس ہے جس کے اندر آپ فائنینشیل مارکیٹ کے ارد گرد جمع کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں چیپ لیبر. اس کی بنیاد پر ایک کے اوپر سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں اور دوسری جگہ کے لوگ سکڑ کے وہاں پہ آ جاتے ہیں. تو شہر ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے. تو یہ جو اربنائزیشن کے پرابلم ہے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن کا پرابلم نہیں ہے. اور جسے تم کہتے ہو ترقی، یہ ترقی نہیں ہوتی ہے، مینجمنٹ آف اربن کیپٹل ایکومولیشن. تمہارے کیا کہتے ہیں روڈ اس لیے بناتے کہ تم آرام سے گھر پہنچ جاؤ، اس لیے بناتے ہیں لوگ. بھائی وہ مینجمنٹ اور فائنینشیل مارکیٹس کے لیے بناتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں انفراسٹرکچر.
اگر وہ نہیں ہوگی تو جلدی سے کیسے مارکیٹ پہنچو گے؟ تو روڈ اس لیے نہیں بنائی جاتی، روڈ کے اوپر جو اب اسکائی اسکیپر اس لیے نہیں بنائے جاتے ترقی کے لیے، اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ چیپ کم وقت میں زیادہ کیپٹل جنریٹ کریں۔ اگر پھیلا ہوا شہر ہوگا، دور ہوگا، تو فائنینشیل پروسیس جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی آرگنائزیشن جو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کیے جاتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کی عمر تو کتنی ہوگی، کتنے سال ہے؟ آپ بتائیں کتنے سال؟ 4 سال ہوگا، 4 سال، 400 سال، 400 سال۔ ٹھیک ہے، 15ویں صدی کے بعد جب سے ہوا تو ہم کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہر تو زمانہ قبل مسیح میں وجود میں اتنے بڑے شہر نہیں تھے، لیکن آپ کا خیال میں روم کتنا بڑا تھا؟ جب آبادی انسانیت ہی کم تھی اس ٹائم تو ویسے بات اپنے وقت کے لحاظ سے تو ایک اچھی خاصی تعداد رکھتے تھے، اور اس ٹائم بھی یہی ہوتا تھا کہ لوگ گاؤں دیہات سے نکل کے شہر کی طرف جاتے تھے۔ سرمایہ دارانہ نظام تو آج آ گیا 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، اس ٹائم میں وہ نظریے یا کس منصبے کے تھے شہروں کو آباد کرتے تھے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں بھی شہر آباد ہے، بغداد کا شہر ہے، کوفہ کا شہر ہے، تو شہر جو آباد ہوتے ہیں نا دنیا میں کہیں پر بھی شہر آباد ہوتا ہے تو وہ صرف اس لیے آباد نہیں ہوتے کہ کیپٹل ایکومولیشن، لیکن جس وقت کیپٹل جو سب سے غالب قدر ہوتی ہے نا، اس قدر کے اظہار کے مواقع سب سے زیادہ جہاں ہوتے ہیں وہ چیز آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بغداد کیوں آباد ہوا تھا؟ اس لیے بغداد میں بڑے بڑے فقیر تھے، اس لیے آباد ہوتا تھا۔ تمہارے یہاں بغداد میں بہت بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں تھی کیا؟ لوگ تجارت کے لیے بھی بغداد آتے تھے، تو تجارت کے لیے بھی آتے تھے۔ تو تمہارے ساتھ موٹر کیا اگر ایک سویلائزیشن کے اندر بنیادی طور پر خانہ کعبہ کی طرف بھی لوگ جاتے تھے، اوقات کا میں نے لگتا خانہ کعبہ میں ہمیشہ جو جس طرح ویلتھ ہے، جو حالت ہے وہ ہمیشہ ایسی رہی ہے خانہ کعبہ کی کہ کتنی تھی 1945 میں کیا حالت تھی خانہ کعبہ؟ پانی بارش کے اندر آ جاتا تھا، وہاں پہ کیا تھا رہنے کی جگہ، جو متولی جو حیدرآباد کا بادشاہ تھا عثمان وہ بھیجتا تھا پیسہ تو حج کا انتظام ہوتا تھا، تو اصولاً تمہارے حساب سے سب سے زیادہ تجارت ہونی چاہیے تھی حج وہاں پر، اور سب سے زیادہ رچ ہونا چاہیے تھا وہ خانہ کعبہ، تجارت بھی سب سے زیادہ وہاں ہونی چاہیے تھی، سب سے زیادہ لوگ بھی وہاں ہیں مسلمانوں کے حساب سے۔ ضروری تو نہیں وہاں تجارت زیادہ ہوگی، جیسے ہم فرق کر لیتے ہیں کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہاں تجارت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی قابل قدر زمین جگہ کون سی تھی؟ ٹھیک ہے، کھانا اور سب سے زیادہ قابل عظیم شہر کون سا ہونا چاہیے؟ مدینہ۔ وہ تھا یا نہیں تھا؟ وہاں پہ بڑا شہر تھا مکہ مدینے کے اندر 1945 سے پہلے ان کے وسائل ان کے وسائل تجارت کے نتیجے میں وسائل نہیں ہوتے نا، وسائل کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں نا، جہاں پر وسائل ہوتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں لوگ، ہے نا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ آٹومن امپائر بھی موجود تھی اس وقت، اس کے باوجود بھی وہ یہ حالت تھی وہاں ہے۔ تو بتانے کا مطلب میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب کسی چیز کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو اس قدر کو جانچنے کا پیمانہ اربنائزیشن نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ اس وقت بھی بہت اہم تھا مسلمانوں کا، لیکن اس کی بنیاد پر انہوں نے وہاں پر وہ سب کچھ نظام زندگی کھڑا نہیں کیا تھا جو اب کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے تو فائنینشیل انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ لنک ہو گئے، ان کے پاس وائٹ بلیک گولڈ ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹو چیز ہے، وائٹ گولڈ ہے ان کے پاس، تو وہاں پر ہو رہی ہے گروتھ، وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو پہلی بار یہ یاد رکھو کہ اربنائزیشن ایک ماڈرن فینومینا ہے، نان ماڈرن ورلڈ میں اربنائزیشن کی یہ شکل نہیں ہوتی تھی، وہاں شہر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے۔ ابھی تم سندھ کے کچھ علاقوں میں چلے جاؤ، یہ کراچی کے قریب، وہاں کو دودھ نہیں ملے گا، پینے کے لیے دودھ نہیں ملے گا، جتنا بھی دودھ ہوتا ہے وہ بیچ دیتے کمپنیز، کوئی جو ملک پیک والی کمپنیز ہوتی ہیں، تو جو پورے کے پورے ریسورسز ہوتے ہیں نا وہ کھچ کے شہر میں آ جاتے ہیں، اور جو دوسرے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ کنڈیم ہوتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مینجمنٹ کر کے وہ کوئی اسلام کی خدمت
اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو فائنینشیل مارکیٹ کی مینجمنٹ کا طریقہ ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, چائنا میں بھی ہوتا ہے, جہاں پر نہیں ہوتا وہاں پہ بھی ہوتا ہے. تو جس چیز کو ہم پروگریس کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر مینجمنٹ آف فائنینشیل مارکیٹ ہوتی ہے. یہ ظاہر کی کمپلیکیٹڈ آئیڈیا ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ بنیادی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ فنکشنل ہوتا ہوا دکھائی دے گا کہ گڈ مارکیٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتی جہاں پر آپ کیلے اور آلو بیچتے اور خریدتے ہیں, یہ مارکیٹ نہیں ہوتی. سرمایہ داری جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ یہ آلو ٹنڈے بیچ کے نہیں ہوتی, وہ زر کو بیچ کے ہوتی ہے, وہ زر کا بازار ہوتا ہے. فائنینشیل مارکیٹ, جوائنٹ اسٹاک مارکیٹ, منی میکنگ جہاں پہ ہوتی ہے. منی میکنگ یہ دکانوں میں تھوڑی ہوتی ہے, منی میکنگ ہوتی ہے فائنینشیل مارکیٹ سے. فائنینشیل مارکیٹ کی فنکشنالٹی کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے, وہ ٹیکنالوجیکلی ڈریون ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سرمایہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیجیٹلی موو کر سکے آسانی سے لمحوں کے اندر. اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو ایڈوانسمنٹ چاہیے, اس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. آلو ٹنڈے بیچنے کے لیے آپ کو تھوڑی چاہیے ہوتا ہے یہ سب کچھ, وہ انفراسٹرکچر جو کہ سرمایہ داری کے لیے فی زمانہ درکار ہے. تو جو بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پروگریس کا جو تصور آپ کے پاس ہے وہ وہی پروگریس کا تصور ہے جو ماڈرنزم کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کا مطلب ہوتا وہی ہے جو کہ ویسٹ نے حاصل کی ہے. ترقی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتی, اور اس ترقی کی دوڑ میں آپ وہ پیچھے, تو لہذا آپ کو وہاں پہنچنا ہے. وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو کہ ویسٹ نے اختیار کیا, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کو خود اور راستہ متعین کریں گے. وہ جو خود راستہ متعین کریں گے, آپ کے بڑوں لوگوں نے جو راستہ دیا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے ڈیلیما. کیا ہمارے بڑے لوگوں نے ری ڈیفائن کیا ہے کنسپشن آف پروگریس کو یا نہیں کیا؟ جو آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے نا, بڑے بڑے عالموں کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو, وہ بھی ترقی اسے ہی سمجھتے ہیں. لیکن یہ ترقی جس سے ہم جو نظر آتی ہے ویزیبل, یہ فائنینشیل مارکیٹ کی ترقی کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرتی ہے. فائنینشیل مارکیٹ گرو نہیں کریں گی, یہ سب کچھ نہیں بنے گا. فائنینشیل مارکیٹ کے ذریعے ہوتا ہے یہ سب کچھ. تو گڈ مارکیٹ ہیز بین سپر سیڈیڈ بائی دا منی مارکیٹ. گڈ مارکیٹ کے اوپر منی مارکیٹ ہوتی ہے. منی مارکیٹ کے اندر جو گروتھ ہوتی ہے اس سے پورٹ فولیو ڈٹرمن ہوتا ہے آپ کی ایوریج ترقی کا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں حالات خراب ہو گئے. کیسے حالات خراب ہو گئے؟ کیا پاکستانیوں نے کام کرنا بند کر دیا؟ آپ ایک دن صبح اٹھو, آپ کہتے ہو جوائنٹ اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. کیسے کریش کر گئی؟ کیا چیز تھی جو کریش کر گئی؟ لوگوں نے اچانک کام کرنا بند کر دیا. لوگ تو ویسے ہی کام کر رہے ہیں, امریکہ میں بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے روز کام کرتے ہیں. کیا کام کرنا بند کر دیا تھا؟ فائنینشیل مارکیٹ میں کرنچ آ گیا, فائنینشیل مارکیٹ میں کرنچ آیا, گڈ مارکیٹ میں بھی کرنچ آ گیا. فائنینشیل مارکیٹ کوئی اسٹیٹک چیز تھوڑی ہے, تو فنکشنل ہے, مستقل 24 آور کام کرتی رہتی. تو جو چیز جس نظام کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, اس کو ہم اوور سمپلیفائڈ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ ایسی ہی بن جاتی ہیں. ایسی تھوڑی بن جاتی گاڑیاں. جو لوگ ہیں یہ ٹویوٹا لینڈ کروزر میں ایک آدمی گھوم رہا ہے 1 کروڑ کی ٹویوٹا لینڈ کروزر. ابھی ہم اینٹر ہو گئے تو یونیورسٹی کے جو رینجر کے ہیڈ صاحب تھے وہ جا رہے تھے, 1 کروڑ کی ہے وہ گاڑی جس میں وہ بیٹھ کے جا رہا تھا. تو اس سے وہ اب کیا شو کر رہا ہے, کیا شو کر رہا ہے کہ اس نظام زندگی کے تحفظ میں ایک اہم کردار وہ ادا کر رہا ہے. اس لیے وہ 1 کروڑ کی لینڈ کروزر میں بیٹھے. کہاں سے آئی ہے 1 کروڑ کی لینڈ کروزر, کیسے آئی اور بنی کہاں سے آئی, کیسے بنتی ہے یہ گاڑی بنتی ہے جہاں پہ صرف گاڑیوں کے ٹائر بنتے ہیں نا, وہاں 100 کلومیٹر تک لوگوں کو کاربن کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے. اسے ترقی کہتے ہیں لوگ, یہ ترقی ہے. جو ہوائی جہاز بنتے ہیں اور اڑتے ہیں, ہوائی جہاز جیسے دکھاتے ہیں جہاز جاتا ہے, تو یہ ترقی ہوگی. ہوائی جہاز پہ بیٹھ کر انڈسکریمنیٹلی انڈین شہروں پہ اگر پاکستانی پائلٹ بمباری کرے تو یہ بڑا اسلامی کام ہوگا. اس کا مطلب ہے سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ نہیں کرتا. اس سے یہ بھی امپلائی نہیں ہوتا اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ لیجیٹمیٹ ہے. کیا اس سے یہ امپلائی ہوتا ہے
کہ لیجیٹمیٹ ہے. یہ امپلائی نہیں ہوتا نا. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ کلچرلی جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو کنسیو نہیں کر سکتا انسان, پڑھا لکھا آدمی کنسیو نہیں کر سکتا کہ دیر کین بی ورلڈ ادر دین دس. اسے کہتے ہیں بی ان این اوپن ماؤتھ باٹل. مکھی اگر ایک ایسی شیشے میں اتر جائے جس کا ڈھکن کھلا ہوا, شیشے سے اتر آتی اندر آتی ہے. اب شیشہ کہاں کرنٹ ہوتا, باہر نکل جو ٹکراتی ہے, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اوپر چھت کھلی ہوئی ہوتی ہے تو دوسری مکھی ہوتی باہر سے نکل جاتے ہیں. کہتے نہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس لیے اس کا حل بھی بہت مشکل سے ملے گا. اتنا آسان حل نہیں ہو سکتا ہے. باہر نکل جاؤ, نیچے ٹکر مارتی, نیچے ٹکر مار مار کے انتقال ہو. یہ کہتے ہیں بی ان این اوپن ماؤتھ باٹل. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کلچرل ہو جاتی ہے نا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. میں کہاں جاؤں, میں بھی تو بائک پہ بیٹھ کے آیا ہوں نا, میری جیب میں موبائل فون ہے, میرے گھر میں ٹی وی ہے, میرے گھر میں ویڈیو ہے, میرے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے, لیکن میرے گھر میں ان چیزوں کے ہونے سے کیا یہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ لیجیٹمیٹ بھی ہے؟ کیا یہ اس کو اصول کے طور پر اختیار کر کے میں کہوں تمام انسانوں کے گھر میں اے سی ہونے چاہیے؟ نہیں, آئیڈیلی کہتے ہیں, لیٹسٹ کہتے ہیں, یعنی کہ جو جھانگی ہماری حضرت کے نام ہر جملے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سفید میں اے سی لگا دیں, دیکھیں ہمارے ایسا ٹھنڈا ہوتا نہیں. اگر نہیں رائٹرس بھی کہتے ہیں, لبرل ہے, جس آدمی میں نے پی ایچ ڈی کیا جان وال, وہ کہتا ہے گریٹسٹ بینیفٹ گوز ٹو دی لیسٹ ایڈوانٹیج گروپ آف دا سوسائٹی. اچھا مجھے مزہ کرتی ہے, سب مزہ کریں اس میں. سب سے اچھی بات تو یہی ہے جو اپنے لیے, اور دوسرے نے حدیث بھی لگا دو, جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو. ایک اور مطلب ایک کراچی کے بہت بڑے مدرسے کے دارالفتا کے جو مفتی صاحب تھے, ان سے میری خود گفت ہوئی تو کہنے لگے بھائی اب تو فریج بھی ہے, ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا. تو میں نے کہا پھر کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کے خلاف خروج اس بنیاد پر جائز ہوگا کہ وہ عوام کو بجلی مہیا نہیں کر پا رہا. کہنے ہاں یہ سوچنا پڑے گا. لیکن یہ میں بتا دوں امریکہ کے اندر ایک پوری موومنٹ ہے جو ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے خلاف ہے. وہ کہتی ہے نہیں کرو, فریج نکال دو اپنے گھر سے, اے سی نکال دو اپنے گھر سے, نکال دو. لوگوں کے گھر آتے ہیں, ایسا تبلیغ جماعت آتی ہے نا, اس طرح آتے ہیں, سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے تم اپنی آنے والی نسلوں کا تحفظ کرو, یہ تم نہیں کرو. ممکن ہے کہ اگلے 50 سال کے اندر ہم سب گھروں کے اندر اے سی لگے ہوں اور امیرکن آگے سے بتائیں کہ تم لوگ انسان بن جاؤ, یہ سب چھوڑ دو, ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے, تم لوگ بھی مت کرو, ہے نا, سب بہت گندی بات ہے اس طرح کرنا, اس سے ہارٹ کینسر ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اب دیکھو ہم لوگ ماشاء اللہ بہترین ہو گئے, سب صحت بھی ٹھیک ہو گئے, ہم لوگ نیک ہو گئے, اب ٹھیک ہو گئے, تم لوگ ٹھیک ہو گئے. تو بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ چلنے والی بات نہیں ہے. آئی نو دیٹ, کیونکہ وہ کلچرلی ایکسپٹ ہو چکا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, اس زمانے کے اونچے لوگ ہیں نا, چوٹی کے جو تھنکر ہیں, ان کی باتیں بتا رہا ہوں, وہ اپنی باتیں نہیں بتا رہا. جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جو نظام زندگی کے اندر بیٹھا ہوا, وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی اس میں, اور ایک پوری تھنکر کی لائن ہے اس میں, ڈینیل بیل ہے, ریچرڈ بیلا ہے, ہنا ہارٹ ہے, افجینا ہیوگل ہے, بے شمار لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اس میں بڑے سیریس گلیئرنگ پرابلم ہے, تم اسے پروموٹ کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو کیوں پروموٹ کر رہے ہو جب اس میں گلیئرنگ پرابلم ہے, کیوں کر رہے ہو تم یہ؟ لیکن ہم لوگ اسے نان کنٹیکٹیبل سمجھ کے قبول کرتے ہیں. دیٹ از دا پرابلم, دیٹ از دا ڈیلیما, دیٹ از دی کانٹرڈکشن. اور ہم ایک ایسا لٹریچر پروڈیوس ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں اپنی آنکھوں سے, جو اگلے 50 سال کے اندر پروڈیوس کریں گے ہمارے مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ, جس کو کاؤنٹر کرنا اگلے 50 سال میں ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ایک اور بات بنے, یعنی ابھی یعنی کلچر ثقافتی الگار کو میڈیا کے آنے کے آدمی اور ظاہر کو بہت عرصہ نہیں گزرا ہے. مطلب یعنی 70 کے آج 80 میں جا کر میڈیا جو ہے دنیا میں عام ہوا ہے, ورنہ اس سے پہلے تو نہیں تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم عرب میں جو ہے مطلب جب ماڈرنزم آیا اظہر وغیرہ کے ذریعے, مطلب تو وہاں پر تو مطلب عالم عرب میں اب بھی یہ حال ہے کہ مطلب وہاں علماء نے اپنی
गाड़ियाँ वाड़ियाँ उड़ा ली। मतलब अभी एक किताब में पढ़ा था, उसमें एक साहब कहते हैं वहाँ पे जनाब बगदाद गए तो कहते बगदाद में सिर्फ 3 आलम है जिनकी गाड़ियाँ, तो वो तो कल्चर इन्वेजन से पहले कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, उसकी क्या वजह? देखिए, अब ये मुझे जाहिर है कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि कम से कम बगदाद के हवाले से हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, बगदाद में तो पिछले 40 साल वहाँ पर लेफ्टिस्ट हुकूमत करते रहे, नेशनलिस्ट और लेफ्टिस्ट, और मजहबी आप इसे मार देते थे, छोड़ते कहाँ थे? ये सब कितने आपको बताया, हमास की जो परसिक्यूशन हुई है, जाहिर है कि इराक के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन ये कि वहाँ पर तो बास पार्टी एक सोशलिस्ट पार्टी थी, बिल्कुल वो हुकूमत कर रही थी और उसका इस्लाम से चले रहे। तो जाहिर है कि जितने लोग जिस पोस्ट के ऊपर भी होते थे उनको मेंबरशिप लेनी पड़ती थी बास पार्टी की, जो बास पार्टी का मेंबर होता था वो कोई जॉब कर सकता था वहाँ पर। तो जाहिर है जो ऑफिशियल पोस्ट होती थी उसके अंदर भी वो जाते थे। टर्की के अंदर भी ये था कि आप अगर किसी भी ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर है तो आपको दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं थी, दाढ़ी आप नहीं रख सकते। तो जो लिबरल ऑर्डर था वो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सॉफ्ट रहा है, लिबरल ऑर्डर सॉफ्ट रहा है, लेकिन जहाँ पर नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट पावर में रहे वो बड़े एंटी रिलीजियस होते थे, बहुत सख्त एंटी रिलीजियस, तो उन्हें बहुत बुरी तरह मारते थे। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो उलमा थे उन्होंने अमेरिका का साथ क्यों दिया रशिया के खिलाफ? इसलिए दिया, इसलिए नहीं दिया कि वो बेवकूफ थे, उन्हें पता था कि सोशलिस्ट ज्यादा मुतशद्दिद है मजहब की तरफ बनिस्बत के लिबरल के। अमेरिकन कभी नहीं कहेगा दाढ़ी काटो, अमेरिकन कहेगा दाढ़ी रखो। अभी हमारा एक दोस्त है जर्मनी में गया, वो तबलीगी जमात में है, तो उसकी दाढ़ी बहुत पहले उसने रख ली थी, अब तो काफी, वो गोयटे में पढ़ाता है जर्मन लैंग्वेज, तो उसकी दाढ़ी भी है, टोपी पहनता है। तो जा रहा था तो उसको 3 से 8 लड़के थे गोरे, उन्होंने कहा हेलो मिस्टर तालेबान, हेलो मिस्टर मुल्ला उमर, हेलो मिस्टर उसामा। तो वो मुड़े, वो तो कराची का, हेलो मिस्टर हिटलर, हेलो मिस्टर हाइनरिच हिमलर, हेलो मिस्टर वॉलकर। चुप हो गए। तो बताने का मतलब ये है कि अगर लिबरल वर्ल्ड के अंदर ये मतलब बास पार्टी वगैरह का बड़ा जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। फिर दूसरी बात ये कि जो वहाँ पर टेक्नोक्रेसीज हुकूमत करती नहीं है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम है अपनी लेजिटिमेसी का। अगर एक खास किस्म की रिलीजियस इंटरप्रिटेशन अगर डोमिनेट कर जाए तो जाहिर है उनके फुट होल्ड कमजोर हो, तो देयर इज सम प्रॉब्लम।